وہ اکثر مجھے خود سے بھی توڑ دیتا ہے، پھر مسکراتا ہوا آتا ہے، خود ہی جوڑ دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا رب، آپ کا رب۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی رب ہنساتا ہے، وہی رب رلاتا ہے۔ پہلے میری آنکھوں میں عجب سی نمی بھرتا ہے، پھر ان میں ہنستی ہوئی قوس قزح چھوڑ دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ میں خوف زدہ ہوں تو پھر مجھ میں یقین بڑھتا ہے، اگر بدگماں ہوں تو پکڑ کر جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کبھی عطا کرتا ہے عجب سکون کا عالم، کبھی شور ایک عجیب سا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ سنو، اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کبھی اپنی چاہ میں مجھے بے حد تھکاتا ہے، پھر مجھے اس کو پانے کی نئی دوڑ دیتا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میں اسی کا تھا، بس اسی کا ہوں، یہ مجھ سے جب سنے تو امتحان لیتا ہے۔ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ کبھی بت بنواتا ہے مجھ سے میری آزمائش کو، پھر خود ہی جلوہ گر ہو روبرو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اشک میرے وہ بڑی محبت سے چنتا ہے، میں تھک اگر جاؤں ایک نیا موڑ دیتا ہے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملات فرما دے۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ تکبرہ، الحمدللہ وکفیٰ، والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم خاتم النبیین محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر پارہ ایک سیڑھی ہے اور ہر سیڑھی ہمیں جنت کے قریب کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری سے کہے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات فرمائے، ہم بھی ہر روز ایک سپارہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہمیں بھی یہی اذن اور اللہ تعالیٰ کا انعام ملے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کہ پڑھتی جاؤ اور چڑھتی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کو کاوش کو، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، تو اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری باتیں کہے مگر جس پہ ظلم ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ زبان کی تیزی کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ صرف مظلوم ہے اس شخص کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا بھی کر سکتا ہے، یا کسی حاکم کے پاس جائے، حاکم نہیں تو کوئی ایسے پہنچ والا بندہ جائے جو ظالم کا ہاتھ روک سکے، اور پھر یا دوسرے لوگوں سے بات کرے کہ بھئی ظالم کا ہاتھ روکیں، یا کم از کم خود ہی اس کے ظلم سے بچ جائیں۔ مگر یہ دیکھنا زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان چیزوں میں استثناء دیا گیا ہے کہ انسان بات کر سکتا ہے، لیکن مظلوم کے علاوہ کسی کو بھی حق نہیں کہ کسی دوسرے کی بری باتیں لوگوں سے بیان کرے، وہ پھر غیلہ آ جائے گا، غیبت آ جائے گی جو گناہ کے بھی ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان سے صحاوت کی بدترین قسم یہ ہے کہ انسان کسی کا غیلہ کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی کو تانا مارے اور اپنی جو نیکیاں ہیں اس کے گلے میں ڈالتا جائے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں غیبت تو بہت بری چیز ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ مظلوم اپنی داد رسی کے لیے کن کن مواقع کے اوپر بات کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں لوگوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور لوگوں کے اندر جو ہے
جو اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کو ہرٹ کیا جائے، پورے معاشرے کے اندر بد امنی ہو، تو جذبات کا بھڑکنا، جس کی غیبت ہو جائے گی تو فطری چیز آ جاتی ہے۔ اور یہاں پہ آگے کیا ہے، وَقَانَ اللَّهُ السَّمِيعَ عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ تو اگر تو تم کسی کی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو علانیہ یا خفیہ، یا کسی کا قصور معاف کرتے ہو، تو اللہ خود بھی بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس کی صفت ہے کہ وہ جو انسانوں کو معاف کرتا ہے، جس سے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، معاف کرتے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ مسلمانوں کو یہ بات بھی سکھائی گئی کہ عفو درگزر آپ بات بھی کر سکتے ہو، لیکن دوسرا پہلو دیکھیں نا تو عفو درگزر سے بھی معاملہ آپ کر سکتے ہیں، قصور معاف کر دو تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا اس میں تمہارے ہاں پہ تمہارے حق کی بڑا فضل ہوگا۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے مٹا لو، اور یہ ویسے آسان کام نہیں ہے، انک من عزم الامور ہے، کاموں میں سب سے بڑی بات ہے یہ انسان کسی کو معاف کر دے۔ لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ پھر پردہ پوشی جو ہے اس کا بہت زیادہ اجر رکھا گیا ہے کہ پردہ جری کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، پردہ پوشی کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا مگر مجاہرین کے۔ آپ مجاہر کون ہیں؟ جو رات کو کوئی برا کام کرے، پھر صبح ہو تو ہنس ہنس کے بڑے فخر سے لوگوں کو بتائیں میں نے فلان کام برا کیا تھا اللہ اور یہ کام کیا تھا۔ اب اللہ نے تو ایسے پردہ ڈالا مگر اس نے خود ہی اللہ کے پردے کو کھول دیا۔ تو یہ چیز جو مجاہر ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، چاہتے ہیں کہ فرقہ ڈالا جائے اللہ اور اس کے رسولوں میں، وہ یقولون کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ کا تو ہم ایمان لاتے ہیں کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یریدون چاہتے ہیں کہ یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ درمیانی کو راہ نکلے، یعنی سارے ادیان کو اکٹھا کیا جائے، تو کہ ملغوبہ سا بنا کے وحدت ادیان کی شکل میں لوگوں کو دے دیا جائے، تو یہ چیز سے سخت ناپسند ہے۔ درمیانی راہ اللہ تعالیٰ کو قلت حرمت قانون ساری کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور دیا گیا ہے کافروں کو عذاب مہین۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اب جو لوگ تو دوسری سائڈ پہ آگے کہ جو اللہ اور اس پہ ایمان لاتے ہیں اور کسی کے درمیان بھی تفرقہ نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ہم کو ان کا پورا بدلہ دیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اب سوال کرتے ہیں اہل کتاب کہ لائیں آپ آسمان سے کوئی نوشتہ تو لکھی ہوئی چیز، جو کتاب کو ہمارے سامنے فرشتے کو پڑھے آ جائیں، اللہ تخت لے کے آ جائے، جو بڑی نکرائی اور گولڈن کتاب نازل ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں سوال کون کرتے ہیں؟ یہ یہود مدینہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہی سوال فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ ایسی یہ ان کی نسل ہے، یہ ایسی قوم ہے کہ ایسے ہی سوال موسیٰ سے اس سے بڑے کیے گئے، کیا وقالو کہتے تھے ارنا اللہ جہرۃ، کہ اللہ ہمارے سامنے کھلا کھلا آ جائے، یعنی سامنے آ کے ہمارے بیٹھ جائے تو پھر ہم ایمان لیں گے۔ فاخذتهم الصاعقۃ، اب ان کا یہ جو جرم تھا ایسا ان کے اوپر اللہ کو گراں گزرا کہ بجلی نے آ کر ان کو چکا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر اہل کتاب نے کیا کیا کہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ بھی گئیں تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ فعفونا عن ذلک، یہ بھی ان کا معاف کیا ہم نے۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ علیہ السلام کو سری طلبہ ہم نے عطا کیا۔ ورفعنا فوقهم طورا، اور ہم نے بلند کیا طور پہاڑ کو بمیثاقہم، ان کے اقرار لینے کے بعد کہ ایسے غلط کام نہیں کریں گے۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور کہا ہم نے کہ تم داخل ہونا عریفہ شہر کے اندر خطۃ کہہ کے، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ۔ تو وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ سبت میں تم نے ہفتے کے دن میں تمہیں زیادتی نہیں کرنی، ہفتے کا دن تمہارا عبادت کا دن ہے، تم نے اس کو اندر کام کاج نہیں کرنا۔ وَأَخَذَ مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور اس کے اوپر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔
یہ سارے کے سارے دیکھیں نا بنی اسرائیل کا پھر ذکر آ گیا تو چوتھا سپارہ ہے اور 28واں سپارہ، اس میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کا ذکر ہی، باقی پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی ہمیں یہ ساری کی ساری تفصیل بتائی گیا، اور بتانے کے بعد یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنی فضیلت کے مقام سے وہ گھرے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، تم لوگ ایسے کام نہ کرنا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اب ان کا تھا توڑنا عہد کا اور آیات کا انکار اور انبیاء کا قتل بغیر حق کے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کھلم کھلا کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں، یعنی ہم اس کے اوپر ہدایت ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ بل طبع اللہ علیہ بکفر فلا یؤمنون الا قلیلا۔ اچھا اب یہ بات نہیں کہ ان کے دل غلف میں تھے، بلکہ اللہ نے ہی مہر لگا دی تھی ان کے اوپر کہ ہدایت ان کے اندر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا جو کفر سب سے بڑا یہ تھا، ان کا کہنا مریم کے اوپر بہتان عظیم لگایا انہوں نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام تراشنے تو کرتے ہی تھے نا، اور مریم کے اوپر انہوں نے کیا مہر زنا کا لگا دیا، الزام لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا کہنا کہ ہم نے کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا، جو اللہ کے رسول ہیں۔ تو ابن مریم یہاں پڑھتے تو ابن مریم ان کی کنیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابن مریم ان کا نام ہے، یعنی ان کو ان کی والدہ کی نسبت سے منسوب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ یہ سارے کے سارے جو آ رہے ہیں نا ان کے یہود کی ساری یہاں پہ جو جرائم ہیں ان کی لمبی فہرست اللہ تعالیٰ بتائے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اب اللہ کے حکم سے نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ مصلوب ہوئے ہیں، بلکہ شبہ ڈالا گیا، یعنی ایک اور شخص ان کی جگہ پہ آ کے مصلوب ہو گیا۔ فَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے اختلاف کے اس معاملے میں خود بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ، ان کو اس چیز کا صحیح علم نہیں ہے مگر ظن کا، وہ ظن کے پیچھے لگتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور یقیناً جو تھے جو عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ ان کو اللہ نے رفع کر لیا، بلند کری روح اور جسم کے ساتھ۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا۔ اچھا اب اتنا یہ جو ان کے بخشیت اجتماعیت کے طور پہ، قوم کے طور پہ ان کے جرائم کی ساری فہرست ہے، اس طرح ایک شخص نہیں تھا بلکہ پوری قوم اس میں انوالو تھی۔ فطرت افراد سے غماز تو کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ یہ پوری ملت تھی جو پہلے کے اس ملت اسلامیہ تھی، جو اپنی حرکات ملت اس منصب سے گری، اور دوسری امت مسلمہ کی جو امت محمدیہ ہے جو اس عہدے پہ فائز ہوئی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور جہل کتاب ہیں ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر طبعی موت سے پہلے ایمان لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں عیسائیوں کا اس بارے میں نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا، مصلوب کر دیا گیا، پھر ان کو دفن کیا گیا، پھر 3 دن بعد وہ قبر سے قبر ان کی شک ہوئی، وہ نکلے وہاں سے، پھر وہ آسمان پہ رفع ہو گئے، اور یہ پوری جو عیسائی دنیا ہے اس کے گناہوں کا انہوں نے کفارہ کر دیا، یعنی یہ کفارے کے طور پہ وہ قتل ہوئے ہیں اور پھر آسمان پہ چلے گئے ہیں۔ اب جب دوبارہ آئیں گے تو پھر ہمیں غلبہ ملے گا، یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ اور مسلمانوں کا کیا ہے، نہ وہ مغلوب ہوئے ہیں، نہ وہ مصلوب ہوئے ہیں، نہ وہ قتل ہوئے ہیں، بلکہ وہ اللہ نے ان کو روح اور جسم سمیت ویسے ہی آسمان پہ رفع کر لیا، اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ قبل موتی، اب یہ جو یہاں ہم نے ذکر پڑھا نا پچھلی آیت کے اندر کہ اہل کتاب جو عیسائی ہیں نا ان سے ضرور ایمان لے کے آئیں گے ان کی طبعی موت سے پہلے، ٹھیک ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حدیث کی کتابوں میں تقریباً 30 سے زیادہ حدیث ہیں جن میں ساری کی ساری عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کے سارے کہ کیسے رفع ہوئے، وہ کیسے آئیں گے، وہ کیا کیا واقعات ہوں گے۔ جیسے ایک حدیث چھوٹی سی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دجال میری امت سے نکلے گا، وہ 40 رہے گا، 40 دن، 40 ماہ، 40 سال۔ ابن سمعان کی روایت میں 40 دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، وہ ایسے ہو جیسے عروہ بن مسعود صحابی تھے۔ عیسیٰ دجال کو تلاش کریں گے، اسے ماریں گے، اور 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں دشمنی نہیں ہوگی، ٹھیک۔ تو یہ سارے جب پردے موت سے پہلے اہل کتاب
دیکھیں گے سارا غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں پھر یقینی طور پہ عیسیٰ کی رسالت نبوت پر ایمان لے کے آئیں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اب یہ جو اہل یہود تھے ان کے ظلم کی وجہ سے ظلم کیا کرتے تھے، جتنا یہ گمراہ کن نظام ہے سارے یہودیوں کے موجود، انتہائی ذہین قوم ہے. اب یہ جو اشتراکیت اس کا باری میں ہے، یہ سگمنٹ فرائڈ ہے، جتنی بینکنگ سسٹم ہے، فکر چلاکے یہود، پوری دنیا کا نظام انہوں نے اپنے ہاتھوں میں گرفت میں لیا ہوا ہے. یہ ظلم، سود لینا، جھوٹ بولنا، تحریف آیات، انبیاء کا قتل کرنا، یہ ساری کے سارے ان کے بڑے بڑے جرائم ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر ان کی جرموں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے یہودیوں کے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، کہ بہت ساری چیزیں جو پاکیزہ تھی ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی، کہ منع کر دیا ان کو کہ تم نہیں کھا سکتے. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی راہ سے بھی روکتے تھے اور سود کھاتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود لیتے تھے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ سود لینا ان کو منع کیا گیا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کھاتے تھے. اب لیکن پچھلی میں نے آپ کو شروع بتایا کہ باطل طریقوں سے مال کو نہ کھاؤ. سود ان کے اندر ہے، یہ جو اپنے عہدے کے ناجائز فائدہ اٹھا کر تحفے تحائف لینا، وہ باطل طریقوں میں آتا ہے. یہ دیکھیں باطل طریقوں کی جب ہم تفصیل پڑھتے ہیں تو ہمیں خود بھی اندازہ ہوتا ہے کس کس طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر حرام کو اندر لے کے آتے ہیں. یہ تحفے تحائف جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی حرام آمدنی ہوتی ہے. اور کسی کا ناجائز کام کرنا اور اس کے اوپر کسی کو گفٹ ملا، یہ بھی سارے کے سارے حرام طریقے ہوتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ فَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو پختہ تر ہوتے ہیں علم کے اندر اور ایمان لاتے ہیں اس وحی پہ جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہے، وَمَا أُنزِلَ مِنْكَ، بھی جو آپ سے پہلے نازل، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے، وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات کو دینے والے، وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پہ آخرت سے ایمان والے، أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسے لوگوں کو ان کا اجر عظیم ملے گا. ٹھیک ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بھی ایسی ہی وحی آتی تھی جیسے وحی آتی تھی نوح پہ اور بعد کے نبیوں پہ. ٹھیک ہے، نبی کا جو حارث بن حشام میں پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ وحی کیسی آتی تھی، آپ نے کہا کہ وحی ایسی جیسے کبھی گھنٹے کی جھنکار آ رہی ہے، اور یہ وحی بڑی سخت ہوتی تھی، پھر یعنی یہ دل کے اوپر ہوتی تھی، پھر جب فرشتے کی کہیں بات مجھے یاد رہتی تو یہ موقوف ہو جاتی. کبھی فرشتہ کسی مرد کی صورت میں میرے سامنے آتا مجھ سے بات، جیسے دہیا کلبی ہیں ان صحابی کی شکل میں جبرائیل آ جاتے اور بات ہوتی. کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا اور بات کرتا یاد ہوتی. پھر ایسا تیسرا طریقہ تھا، میں نے دیکھا جب سخت سردی میں وحی اترتی کافی پیشانی سے پسینہ پھوٹ جاتا. یعنی اب جو بھی ہے، اب آج کل تو تورات اور انجیل کے اوپر تحریف ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اگر ایک اندازہ کیا جائے یا ایک تائرانہ نظر ڈالی جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مقامات ایسے ہیں جس میں محسوس ہوتا ہے کہ تمام جو آسمانی کتابیں ان کا سرچشمہ ایک ہی ہے، وہ سرچشمہ وہی کا سرچشمہ ہوتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. اب یہ کیا ہے کہ یہ سارے جو انبیاء ہیں ان کے اوپر بھی وحی آئی. اور وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داود کو تو زبور ملی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اب کو بہت سے جو ہیں انبیاء ہیں جن کا ذکر آپ پڑھتے ہیں، رسولوں کا کسی کا نہیں. حال قرآن بھی 1,24,000 پیغمبر ہیں، 313 تو قرآن کے اندر آتے ہیں، تو باقی کہاں گئے؟ باقی تو ہم نہیں جانتے ہیں ان کو، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں بھی آپ پڑھتے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کیا. اب موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور یہ قرآن ہم سے کلام کرتا ہے، یعنی ہر بارے میں اللہ ہم سے کلام کرتے ہیں نا. جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہوں تو آپ نماز شروع کرو، اور جب دل چاہے نا کہ اللہ آپ سے کلام کرے تو اس وقت قرآن کھول. یہ ایسی چیز ہے. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسولوں کا منصب تھا لوگوں کو بشارتیں دیتے، ڈراتے، تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے
رسولوں کے بعد بھی. ٹھیک. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ. لیکن اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی اتارا گیا آپ کے اوپر تو وہ اپنے علم کی بنا پہ اتارا. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے. جو قرآن ہے نا یہ علم الہی کا مخزن ہے. اب وہی کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے نا ایسی باتوں کا جنہیں ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کے ذریعے سے ہم اللہ سے روشناس ہوئے ہیں. ہے نا. ایسی بات ہے کہ ہمیں کیا پتا تھا اللہ تعالیٰ کون ہے. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں روشناس بنایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وحدہ لا شریک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ہے. ٹھیک ہے. تو جیو مرشد کامل باہو جنہیں اے بوٹی لائی. یہ جو کلمے کی بوٹی ہے نا یہ ہمارے اندر ہمارے یہ مرشد کامل اللہ کے نبی ہیں انہوں نے یہ لگائی. والملائکۃ یشہدون اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. دیکھیں قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. یہ ملک الرسول سے عبد الرسول تک کے ذریعے ہمارے تک پہنچا. ملک الرسول ہے فرشتہ جبرائیل اور عبد الرسول کیا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وکفی باللہ شہیدا. اور یہ بہت بڑی گواہی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. اور جن لوگوں نے تو اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ظلم کیا ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ سیدھے راستے کی طرف لے کے جائے گا. الا طریقہ جہنم خالدین فیہا. اب کیا بچتا ہے راستہ جہنم کا ہی بچتا ہے نا وہی ان کی طرف رہنمائی ہوگی. وکان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ کے لیے کام بڑے آسان ہیں. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اے لوگو تمہارے پاس رسول آگے اللہ کی طرف حق لے کر فآمنوا خیر لکم تو ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں ہے اس وہ رحمت للعالمین ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہمیں ہمارے پاس پہنچا رہے ہیں. وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر کرو گے نا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کے لیے زمین و آسمان سب کچھ اس کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. مت تم اہل کتاب غلو کرو اپنے دین کے اندر. یعنی یہ غلو ایسا مبالغہ ہے کہ چاہے وہ افراد کی طرف ہو جو یا چاہے تفرید کی طرف. یہ انتہائی عقائد کے اندر یہ جو ہے بہت زیادہ یہ تکلیف دہ بات ہے. بہت زیادہ ظلم کی بات ہے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو دین ہے وسطی ہے. امت وسطی میں بنایا گیا توازن کا افراد و تفرید کے بغیر دین کا. اب یہود نے کیا کیا تفرید کر دیا اس کو اور عیسائیوں نے کیا کیا افراد کر دیا اس کو. اب یہ ہماری امت وسطی ہے. اس میں بھی ایسے طبقات ہیں ایسے مسالک ہیں جنہوں نے دین کے اندر اللہ کے نبی کو اللہ کا ہمسر بنا دیا. حاضر ناظر کا عقیدہ کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں. یہ کیسی باتیں یہ کیسی عقائد ہیں ہمارے. اللہ ہمیں معاف کرے. ایک صحابی نے پیارے نبی سے کہا کہ ماشاء اللہ ما شئت. جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. ٹھیک. تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو اتنا مائنڈ کیا. آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا. اور کیا تم مجھے اللہ کے شریک بنا رہے ہو. دیکھیں ایک الفاظ کا تھوڑا سا ہیر پھیر بھی ہے تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. تو لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اللہ کے اوپر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. یہ جو مسیح ہے نا عیسی ابن مریم اللہ کے رسول اور کلمہ ہے ان کی اللہ کا اس کا کلام ہے. القاہ الی مریم. اللہ نے مریم کی طرف ان کو بھیجا وروح من اور اس کی طرف ایک روح. یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے عیسیٰ کیا ہے رسول اللہ ہیں عبد اللہ ہیں کلمت اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں. یہ ہمارا عقیدہ. دیکھیے یہ جو جتنی بھی انسانی رواح ہے نا یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی نور ہیں. ملائکہ بھی نور ہیں انسانی ارواح بھی نور ہیں. لیکن جو ارواح ہیں نا ان کے بھی درجات ہیں. اور جو نور محمدیہ ہے اس کی کیا ہی بات ہے. اس کی کیا درجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. یہ تو ہمارا ہم کہہ نہیں سکتے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں. محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے.
ہمیں تو چیزوں کا نہیں پتا نا، لیکن جو نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمیں ہماری طرف آئے، اور ساری انسانی رواح وہ بھی نور ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور، ان کی جو روح ہے وہ بھی نور ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو تین، إِنَّهُ بَعْدَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ، اچھا ایک منٹ اور میں وضاحت کر دوں، میں یہ کہہ رہی نا کہ اللہ کے نبی نور محمد جو ہیں، اللہ کے نبی بھی ان کی روح بھی نور ہے، تو ان کی روح نور ہے نا، لیکن قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ان کی صفت ابدیت ہے اس کو صفت بشریت ہے اس کو صفت رسالت کے اوپر فوقیت دی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم شہادت دیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کس کا کلمے کو پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم، مت کہو تین، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ کوئی نہیں مگر واحد ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اور اس کی تو کوئی وہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا ہے، وکفی باللہ وکیلا۔ اصل مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنا ایلیبوریٹ کیا اس چیز کو، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین شق ہو جائے۔ کس بات ہے کہ یہ جتنی ناروا بات کرتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، یعنی اتنی بڑی بات۔ لن یستنکف المسیح، یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے اگر کوئی انسان کہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ لن یستنکف المسیح، مسیح کو کوئی عار نہیں ہے یکون عبدا للہ، تو اللہ کے بندے ہوتے، وللملائکۃ المقربون، نہ یہ مقرب فرشتے اس چیز کو عار سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ ومن یستنکف عن عبادتی، جو اللہ کی بندگی کو عار سمجھے، وہ تکبر کرے، فسیحشرهم الیہ جميعا، تو سب کو اللہ اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اور جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے لوگ ہیں، ان کو پورے اجر ملتے ہیں اور اللہ ان کے فضل کو بڑھاتے ہیں۔ واما الذین استنکفوا، جو بندگی کو عار سمجھتے ہیں، واستکبروا، تکبر کرتے ہیں، فیعذبہم عذاب علیم، ان کو عذاب علیم دیا جائے گا۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اب بندگی کو عار یہ بھی کہ نماز کا وقت آ جائے، ہم یہ اسکول میں ہیں یا کالج میں یا بازار میں کہیں بھی نماز کا وقت ہے تو ہم کہتے ہیں ساری نمازیں اکٹھی کر کے ہم کسی دوسرے جگہ پہ اپنے بیگ میں ایک چھوٹا سا جائے نماز رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہمیں اس ٹائم شرم آ رہی ہوتی ہے۔ ہم کہنا کہ اب سب ساری بہنیں اکٹھی مل کے دروشی پڑھیں تو ایک دو بہن کی آواز ذرا اونچی ہے کہ باقی ساری شرم سے ہمیں آ رہی ہوتی ہے، ہمیں اس کی شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے نام کو اکبر کر لیں، اللہ کی جو اس کا کلمہ ہے اس کو ہم اٹھائیں اور اونچی آواز میں پڑھیں، تو ہمیں کس چیز کی شرم آ رہی ہوتی؟ تو بندگی کو آر نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نام کو بلند کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے ساتھ واضح برہان کیا ہے؟ قرآن پلس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانزلنا الیک نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور قرآن کو مضبوطی سے تھامتا ہے۔ یہاں پہ جو وہاں پہ یہ جو لفظ یہاں پہ بھی آتا ہے نا، واعتصموا، پکڑ لو اس رسی کو، اس کا مطلب ہے قرآن کتاب اللہ ہے، حبل ممدود ہے، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین پہ تانی ہوئی رسی کیا ہے؟ ترفعہ بید اللہ، ایک اس کا جو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ترفعکم بیدکم، ترفعکم ایک اس کا جو سر ہے تمہارے ہاتھ میں، یعنی قرآن ایک تنی ہوئی رسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن سے جو جوڑتا ہے وہ اللہ سے جوڑتا ہے۔ فَسَيُدْخِلُهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب یہاں کہہ رہے کہ جو قرآن کو مضبوطی سے تھامتا ہے انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں شامل کرے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ دکھائے گا، یعنی اس نے عروۃ الوثقی، مضبوط کلاوے کو پکڑ لیا، مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ یہ قرآن ایسی مضبوط چیز ہے۔ یستفتون، سوال کرتے ہیں آپ سے فتویٰ، قل اللہ، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یفتیکم فی الکلالہ، اللہ کو فتویٰ کلالہ کی مطلب دیتا ہے، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد۔ اب کلالہ کون ہے؟ یعنی جس کا ایسا مرد یا ایسی عورت جس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، یعنی شادی نہیں ہوئی، اس کی ماں باپ بھی نہیں ہے، اب شادی بھی ہوئی ہے تو بچے بھی نہیں ہوئے تو ماں باپ بھی نہیں، تو یہ کلالہ کے احکامات ہیں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلها نصف ما ترک۔ اب ایک تو کلالہ اگر کوئی
لا والا تو بندہ دنیا سے جاتا ہے تو بھینس کی ایک ہے تو ترکے کا آدھا اس کو مل جائے گا، اور وہ یریثھا ان لم یکن لہا ولد، اور بہن ہوگی کلالہ، اگر ایک عورت کلالہ ہے تو بھائی اس کے سارے ہی میراث کا وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر بہنیں ہیں دو سے زیادہ، فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ، تو پھر ان کو ترکے کا 2 تہائی ملے گا، مما ترک جو وہ چھوڑ گیا، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر ہیں مرد عورتیں زیادہ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جائے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اچھا، جب یہ کلالہ میراث کے واقعات سے پڑھیں یا کہیں پڑھیں تو اس کا سب سے بڑا ہے کہ اس کو ہمیں ایک مفتی سے سارے کی پوچھنا چاہیے، خود سے کوئی فتویٰ انسان لینے کی اہل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پورا علم جو میراث ہے، ایک فرائض ہے یہ، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ اس کا فتویٰ دینے کے اہل نہیں، جو قرآن نے حصے بتا دیے وہ تو ہمارے سامنے ہی۔ تو جب صحابہ کرام آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتے تو آپ خود بخود جواب نہ دیتے، بلکہ وہی کا انتظار کرتے۔ جیسے ایک امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہنا میں اسپین سے آیا ہوں، 6 ماہ کا سفر کر کے 40 سوال وہاں کے لوگوں سے لے کے آیا تھا فتویٰ پوچھنے کے لیے، تو آپ نے 38 سوالوں کے جواب میں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ نہیں کہا اتنی دور سے آگے تو ایسے جائے گا، یہ کہنا آسان ہے کہ میں نہیں جانتا، بجائے اس کے کہ وہ غلط طریقے سے کسی کی رہنمائی کرے، ٹھیک ہے، اور اس کا وبال خود سمیٹے کے بعد میں۔ سورۃ المائدہ، اب سورۃ نساء سورۃ مائدہ کا ایک جوڑا ہے۔ مائدہ کیا ہے؟ ایک ڈائننگ ہال ہے، ڈائننگ ٹیبل ہے، دسترخوان ہے۔ اسی صورت کے اوپر تکمیل شریعت ہو جائے گی، حلال و حرام کو جس نے سمجھنا ہے، اور اپنے مردوں کو یہ صورت سے سکھاؤ تاکہ حلال و حرام کو اچھے طریقے سے وہ سمجھ سکیں، ٹھیک۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہد پورے کر لو۔ عہد کیا ہے؟ عقد کی جمع ہے، کانٹریکٹس ہیں، بے شک وہ شخصی ہیں یا اجتماعی ہیں، ایک شخص کا معاملہ ہے یا پوری جمعیت کا معاملہ ہے، یہ سارے کے سارے کانٹریکٹس ہیں، نکاح کے، منگنی سے لے کے اپنوں سے پہلے یا دشمنوں سے یا صلح سے یا جان کی، کچھ بھی جتنے بھی معاہدات ہیں سارے کے سارے، یہ معاہدات کو پورا کرنا، جو اخلاقی وعدے انسان کرتا ہے، جو فطری وعدے کرتا ہے، کتنا ان کا اس کی ضرورت بتائی گئی ہے، اس کے عہد کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو ہم بڑا معمولی سے سمجھ جاتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، کوئی یہ کون سی قرآن حدیث ہے، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، حالانکہ دین سے ہی بندہ نکل رہا ہے، نفاق کی ایک علامت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے عہد کا، اپنے کانٹریکٹ کا حد الامکان حد تک انسان پوری کرے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے اوپر ہر قسم کے چرنے والے جانور حلال ہیں، لما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھے گئے ہیں، جو آگے تمہیں جا کے بتائے جائیں گے کن کن شکلوں میں یہ حلال جانور بھی حرام ہوتا ہے۔ غیر محل الصید، اور جو حرام کی حالت میں ہے اس کا شکار تمہارے اوپر حرام ہے، وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، ٹھیک ہے۔ یہ ابو قتادہ تھے، ان کے اوپر یہ حدیث آئی کہ حرام انہوں نے نہیں باندھا تھا، مگر ساتھیوں نے باندھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ان کی مدد نہیں کی ہے۔ انہوں نے حرام کی حالت میں نہ شکار کریں مدد کر سکتے ہیں، نہ اس کو کوئی چیز پکڑا سکتے ہیں، لیکن وہ بغیر حرام کے تھے، انہوں نے اس کو شکار بھی کیا، ذبح بھی کیا، کھایا، اور ساتھیوں نے کھا لیا، اور جو شکار جو لیکن انہوں نے خود نہیں کیا تھا، تو اس لیے ساری کی ساری حدیث اس میں حلت و حرمت کا جو اختیار ہے اس کے متعلق آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ شعیرہ کی جمع ہے، یعنی ہر مذہب اور نظام کی کچھ امتیازی علامات ہوتی ہیں نا، یعنی مسلمانوں کی یہ ہے نماز ہے، مسجد ہے، یہ تلوار ہے ہماری حلال کی طرح کی، اس طرح ہر مذہب کے اندر مختلف طرح کے شاعر ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلم عورت جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ مسلم عورت باحجاب ہوتی تھی، برقع پہنا ہوتا تھا اس نے، اور جو دوسری عورت ہوتی تھی وہ بغیر ننگی جا رہی ہوتی تھی۔ اب یہ کام الٹ ہو چکا ہے، برقع جو ہے شاعر سے ہٹا ہوا ہے، بلکہ شرم آتی ہے بھی۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ تم یہ جو حرمت والے مہینے ان کی تم حرمت پامال کرو، ولا الہدی، نہ قربانی کی، ولا القلائد، نہ پٹے والا جانور جسے اندازہ ہو یہ قربانی کا ہے، ولا عامل بیت الحرام، اور نہ بیت الحرام کے سفر کا ارادہ کرنے والوں، یبتغون فضلا من ربہم، جو چاہتے ہیں
اپنا اللہ کی رب کی طرف جانا چاہتے ہیں، ورضوانہ اس کی رضا کی تلاش میں، وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اب جب تم نے احرام کھول دیا تو تم اس وقت شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا نہیں تمہیں آمادہ کرے کسی بھی قوم کی دشمنی کہ تم کو مسجد حرام سے روک لو، جیسے حدیبیہ کے موقع میں مسلمانوں کو روکا گیا، حالانکہ جو فتح مکہ جو ہے فتح مکہ حدیبیہ کی بات ہے، پہلے جب حدیبیہ کا موقع آیا تو پیارے نبی گئے ہیں ساتھیوں کے ساتھ، تو کفار مکہ نے کس طرح روک لیا، تو یہ چیز منع کی گئی کہ اب یہ حرام جو بھی ارادہ کر کے آ رہا ہے اس کو بیت الحرام سے نہیں روکا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وتعاون علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور نہ تعاون کرو گناہ اور سرکشی کے کاموں میں، یعنی یہ ایسا جو ہوتے ہیں، یہ جو چیز ہے نا نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا یا اس کی سفارش کرنا، ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے نیکی کرنے والا ہے اس کا آپ کو حصہ فری میں مل جائے، ٹھیک ہے، سفارش کرنا۔ تو جیسے اسلام سے پہلے بھی دیکھیں نا، ایک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی انہوں نے ایک NOR بنائی ہوئی تھی، NGO بنائی ہوئی تھی، خلف الفضول اس کا نام تھا، جس میں سارے کے سارے پارٹیسپینٹ تھے، وہ ان کے ناموں کے ہمیں فضل آتا تھا، خلف الفضول، یہ ان کا پھر کہا تھا کہ یہ ایک NGO بنائی تھی انہوں نے کہ غریبوں کی مدد کی جائے گی، اصلاح کی جائے گی، کوئی ظالم مکے میں نہیں آئے گا، اس طرح کے اس کے پوائنٹس تھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، تمہارے اوپر حرام ہے کیا چیز حرام ہے؟ مردار، ٹھیک، والدم خون، ولحم الخنزیر سور کا گوشت، وما اہل لغیر، جس کے اوپر اللہ کے نام کے علاوہ پڑا گئی ساری چیزیں حرام۔ اب دو تو مردار ہیں وہ حلال کے، مچھلی اور ٹڈی دو مردار ہیں حلال، اور دو خون بھی حلال ہیں، کلیجی کا اور تیلی کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں یہ ساری بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری حرام۔ اچھا، وہ جانور بے شک وہ حلال ہے لیکن اس کی موت اس طرح ہوئی ہے، والمنخنقۃ جو گلا گھٹ کے مر گیا، والموقوذۃ جو چوٹ کھا کے مرا، والمتردیۃ یا بلندی سے گرا، والنطیخۃ یا ایک جانور کا سینگ لگا تو مر گیا، وما اکل السبع یا جو کسی درندے نے پھاڑا اس کو کھا لیا، الا ما ذکیتم مگر وہ اس حالت میں تھا کہ اس کو ذبح تم نے کر لیا، وما ذبح علی النصب اور جو تھان ہوتے ہیں یعنی بتوں کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے کوئی قربانی کرتے، جیسے آپ کو مزاروں کے اندر جاتا ہے وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، وہ دیگیں لگاتا ہے، یہ ساری کی ساری وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم جو تیر ڈال کے اپنی قسمت معلوم کرتے وہ بھی تمہارا اوپر حرام، ذالکم فسق کا گناہ کے کام ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن جو کافر ہیں تمہارے دین سے مایوس ہوئے، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تھی آخری آیت تھی کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی ہے اور تکمیل دین ہو گئی، اور حضرت کعب بن اخبار ایک یہودی تھے عالم، کہ نبی سے عمر سے کہنے کہ تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر آیت بھی ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بناتے۔ عمر نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں یہ آیت کب اور کہاں اتری، کہ عرفہ پہ اتری، اور اس وقت ہم عرفات میں تھے اور یہ شاید جمعے کا دن تھا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اب جو حالات ایسے ہو کہ انسان مجبور ہے بھوک سے، غیر متجانف اس میں لیکن مائل نہیں ہے گناہ کے لیے، اتنے لقمے کھائے جو اس کی بھوک مٹا سکیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کے پر کیا حلال ہے۔ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، تمام پاکیزہ چیزیں، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور شکاری جانور جو ہیں ان کو سدایا گیا، تو تعلمونہن، تم ان کو جانتے ہو، مما علمکم اللہ، جس سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، فکلوا کھاؤ، مما امسکنا علیکم، جیسے تمہارے اوپر وہ جیسے تمہیں سکھایا گیا طریقہ شکار کا، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور جب تم چھوڑو تیر کی طرح تو ان کے اوپر بسم اللہ پڑھ لو، واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لہم، تمہارے اوپر تو یہ بات حلال ہیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے اوپر حلال ہے، اگرچہ ان کے جو برتن ہیں ان کے اندر کوئی ناپاک چیز نہ ہو، یعنی سور کا گوشت نہ ہو، شراب نہ ہو ان کے دسترخوان کے اوپر، تو پھر آپ ان کا کھانا کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو
شکاری کتے کا یا باز کا یا عقاب کا شکار کر کے دو چیز استعمال ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ جب آپ اس جانور کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کے چھوڑو، جیسے تیر کو چھوڑتے ہو، اور پھر جب وہ تمہارے پاس شکار لے کے آئے تو اس کو تم ذبح کر کے تو پھر اس کو استعمال کرو۔ اگر تو اس کا شکاری کتے کا یا باز کا یا کسی کا لگ گیا ہے، اس کا دانت لگ گیا ہے اس کے اندر، تو پھر تم اس کو نہیں کھا سکتے، کیونکہ اس جانور نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا۔ پھر کینکری مار کے شکار کرنے سے بھی منع، جیسے گھولیل مار کے چڑیوں کو مارتے ہیں یا کسی کو، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اور طعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے جو ہے وہ حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اب جو مومن عورتیں عفیفہ ہیں تمہارے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی۔ اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، اور جب تم دے دو ان کو ان کے مہر، اور نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ شہوت رانی نہ ہو اور کھلی پوشیدہ دوستیاں نہ ہو۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کرتا ہے، فقد حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہوا، وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ تو کتابیہ عورت سے جو نکاح ہے اس کی بھی شرائط ہیں جو مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔ اچھا کہ یعنی نکاح کا مقصد کیا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، لیکن یہ اس صورت میں جائز ہوگا جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ مثلا ایک خوبصورت کتابی عورت ہے، یعنی اہل کتاب میں سے کر لے نکاح، لیکن بجائے سے کہ اس کو اپنے دین کی طرف لے کے اس کی دین کی طرف مائل اور اپنا بھی برباد کر لے گی، پھر نکاح جائز نہیں ہوتا۔ تو حد الامکان حد تک جو اہل کتاب عورتیں ہیں ان سے نکاح سے بچنا چاہیے۔ کوئی اضطراری حالت ہو تو پھر ایک علیحدہ بات ہے، لیکن فتنے کا شدید اندیشہ ہو تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لازم ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ دل کا بات مانی جائے گی، لیکن بعد میں اس کو جو نسل پیدا ہوگی وہ کس حساب سے یہ آپ کی طرف جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو نماز کے لیے اٹھو تو سب سے پہلے غسل کرو، اپنے منہ کا اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو، یہ احکام وضو ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں تک مسح دو۔ اب یہاں پہ گردن کا یہ مسح نہیں آتا، یہ گردن کا مسح پتہ نہیں کہاں سے بنا، قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں، حدیث بھی اس کی دلالت نہیں کرتی کہ سر کا مسح ہے، اور یعنی آگے کی طرف جائے گا پھر پیچھے کی طرف ہاتھ آئے گا، گردن کا مسح ہے ہی۔ وارجلکم الی الکعبین، پاؤں دو ٹخنوں تک، وان کنتم جنبا، جنابت کی حالت ہے فطہروا، تو نہا کر پاکیزگی کرو، وان کنتم مرضی، بیمار ہو، وعلی سفر، اور جاء احدکم من الغائط، اور لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ اب حالات ایسے ہیں کہ پانی نہیں مل رہا تو تم نے کیا کرنا ہے، عورتوں کو بھی چھوا ہے، یعنی جنابت کی حالت میں ہو پانی، اور تم باتھ روم سے بھی آئے ہو، پر نماز کا ٹائم ہے نہیں مل رہا، تو کیا کرو، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اور دیکھیں جو پاکیزگی کا اور طہارت کا اسلام سے اتنا زیادہ رکھا گیا ہے کہ طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا۔ پیشاب کے چینٹوں تک سے قبر کے اندر عذاب کا احادیث ملتی ہے، جو پیشاب کے اختیار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح آج کل جو دیکھیں جتنی بھی یہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے نا، پھر شیطان بری طریقے سے انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ اب جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں نا، تو پیمپر باندھے پھر رہے ہیں، کسی کے بہانہ ان کے ساتھ جا رہا ہے، اگر بڑی بڑی دیر وہ باتھ روم میں جا کے بیٹھتی ہے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ گندگی کی حالت جتنی زیادہ رہے گی اتنی حد تک وہ بچہ جو ہے نا شیطان کے بڑا کھلا اس کا ہتھیار بنا ہوا ہے، اس کا نشانہ بنا۔ تو یہ چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزگی اور طہارت جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک حالت میں ملے، اس کو چاہیے کہ غسل جنابت میں جلدی کرے۔ اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ کئی دن جو ہے پیریڈس کے بعد بھی عورتیں لگا دیتی ہیں، کس طرح کے گھنٹے ضائع کر دیتی، جو ہی پاکی ہوگی فوراً اسی وقت اپنی صحابیات کا یہ بھی طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی پاکی کی حالت کو رات کو اٹھ کے دیکھا کرتی تھی کہ جو ہی ان کی سفیدی آ گئی فوراً وہ غسل کر کے اپنی نماز کی حالت میں آ جاتی۔ اتنا زیادہ ان چیزوں کا حکم ہے، اور مسائل کو پوچھنے سے انسان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرع کے اندر تو کوئی شرم اس چیز کی نہیں رکھی گی۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا تمہارے اوپر کوئی تنگی کرنا، ولیکن یرید طہارکم، اللہ چاہتا ہے پاک صاف رہو۔
वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, अपनी नेमत जो थी वो तुम्हारी ऊपर से पूरी की, लअल्लकुम तशकुरून, यानी नफ्स की पाकीज़गी के साथ साथ जिस्म की पाकीज़गी को भी अल्लाह ताला ने इस चीज को मलहूज़ खातिर रखा है। जिस्मानी सफाई भी इतनी जरूरी है जितनी के रूहानी सफाई जरूर है। ये तो लाजमी चीजें हैं। यानी दीन इस्लाम के अंदर पानी कितनी शिफा बख्श चीज है। अब देखें आजकल क्या ये जो साबन से हाथ धो लो, 20 मिनट तक हाथ धो, ये सारे हमें हाथ धोने का या वुजू करने का हमें तो अल्लाह के नबी ने कब से हमें हुक्म दिया है, 1400 साल से सफाई को। अब ये जो हाथ धोने या पाकीज़गी का ख्याल करना या अपनी तहारत का ख्याल करना, ये तो गैर मुस्लिम अक़वाम को आज समझ आ रही है ना, कोविड से बचाने के लिए। तो हमें अल्लाह के नबी ने कब से बता दिया कि तहारत निस्फ़ ईमान। ठीक, वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही, ये याद करो अल्लाह की नेमत जो तुम्हारे पर अल्लाह ताला ने की। और पुख्ता है जब 10 नबवी थी, उक़बा की रात थी, 16 आदमी थे और 11 ज़िलहज थी, और उस वक्त ये और हजरत के 12 आदमी निकले हैं और अल्लाह के नबी की उन्होंने इस बात की है उनसे जाके। और जब ये देखा एक दूसरे को, फिर बैठ के तैयार हो गए। तो ये पहली बैत उक़बा जिसका जिक्र आया है ये। ठीक है, वही को तो समय ना आता ना। अब बैठ का ख्याल था कि हाँ उन्होंने कहा हमने सुन लिया और कहा ना। ठीक है, और इसमें देखें इसके बाद जब ये पहली बैत उक़बा हो गई है, पहला हज हुआ है, और इसके बाद ये पहले यानी 11 हिजरी की बात है, 11 नबवी की बात है ये, जब ये 12 और हजरत के आदमी इस्लाम कबूल कर चले गए हैं। तो इसके बाद मक्का के अंदर मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिंदगी इतनी तंग हो गई कि 20 दिन पैदल सफर करके आप ज़ियाद बिन हारिसा के साथ ताइफ गए हैं, और ताइफ के अंदर इतने बुरे हालात थे कि वहां के सरदारों को जब दीन पेश किया तो उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया और बादशाह को पीछे लगाया। ताक ताक के पत्थर मेरे प्यारे नबी के टखनों पे मारते, खून बेतहाशा बहता, जूतियां अंदर बार फट जाती। एक बाग में पना ली, और बाग भी इसी रईस का ही था, उस वक्त रबी और शेबा का उसके जो भाई था। और वो अंगूर जब वो गुलाम लेके आया तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने शुरू किए प्यारे नबी ने। उसने कहा ये तो यहाँ की बोली नहीं है। कहा था मैं ईसाई हूँ, उस बोली को समझता हूँ कि ये तो अब अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम यूनुस बिन मती के शायर थे हो, मैं भी वो नबी मेरे भाई थे, मैं भी नबी हूँ, तो इसलिए वो मेरे भाई हैं। तो ये देखो इतना प्यारे नबी से आयशा फरमाती कि या रसूलल्लाह उहद का दिन आप पे बहुत सख्त गुजरा है। तो आपने कहा नहीं नहीं आयशा, तेरी कौम की तो जो तकलीफें उठाई हैं वो मेरा दिल हिजाब है। सबसे सख्त दिन मुझ पे जो गुजरा है वो ताइफ का दिन गुजरा। ताइफ का दिन के प्यारे नबी जो थे एकदम उनके आवाज उनकी दुआ निकली है कि अल्लाहुम्मा इन्नी इलैका अशकुज़ु फ़क़ुव्वती वकिल्लत क़ीलती व हवानी अलन नासी या अरहमर राहिमीन इला मन तकिलनी इला अदुबिन इला अल्लाहुम्मा इन्नी इलैका अशकुज़ु फ़क़ुव्वती वकिल्लत क़ीलती व हवानी अलन नासी या अरहमर राहिमीन इला मन तकिलनी इला अदुबिन यतहज्जमुन औ इला बईदिन ओ इला बईदिन फ़इन लम तकुन अलैया ग़ज़बुका फ़ला उबाली आऊज़ु बिनूरि वजहिका अल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात। कि अल्लाह मैं तेरे से फरियाद करता हूँ अपनी कमजोरी का, अपनी कुव्वत की कमी का, और लोगों के सामने जो मेरी तज़लील हो रही है रहमर राहिमीन, मुझे किन लोगों के हवाले कर है? ऐसे लोगों के जो मुझे दबा दे, या ऐसे दुश्मन के जो मेरा बुरा हाल करे। और इसके बावजूद भी देखिए अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, फ़इन लम तकुन अलैया ग़ज़बुका, अगर तेरा गजब मेरे ऊपर नहीं है ना तो मुझे कोई परवाह नहीं। आऊज़ु बिनूरि वजहिका अल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह आपके उस नूर से जिससे अंधेरे जो हैं वो रोशन हो जाते हैं। देखिए अल्लाह के नबी की बात दुआ सुने हमारे दिल कितनी इत्मीनान पकड़ते हैं। तो मुश्किलें आती हैं, मसाइब आते हैं, लोग खलाफ होते हैं, हर तरह की मुसीबतें चारों तरफ से जब घेरा आ रही है इंसान के ऊपर, तो अल्लाह के नबी की जो सुन्नत है कि अल्लाह अगर तू नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं। तो अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह तो हमसे राजी हो जाए। हम अपनी मुश्किलों में मसाइब को तुझे ही आगे करते हैं। रब्बी अन्नी मगलूबन फांतसिर, अल्लाह हम मगलूब हो गए और तेरी मदद के ताल्लुकदार हैं। अल्लाह तू हमारे पास खड़ा हो जा, हमारी तरफ से तू खुद ही इंतकाम ले ले। कितनी प्यारी सुन्नतें हैं अल्लाह के नबी की। मुश्किलों में भी सुनते हैं, अल्लाह के ऊपर भरोसा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बड़ी हद प्यारी दुआ है, उसको जरूर याद करें, बहुत दिल करार पकड़ते हैं। अच्छा, इसमें जब वो मलकुल जबाल आ गया, दुआ पढ़ी है आपने, मलकुल जबाल आ गया, फरिश्ता पहाड़ों का, कहते हैं आप
اللہ کے نبی تو ہم یہ پہاڑ آپس میں میل دیتے ہیں اور ساری قوم جو کس کے تباہ ہو جاتی، تو آپ نے کہا نہیں نہیں ایسا نہ کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد سے ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ٹھیک ہے. یہ پھر کیا ہوا، اللہ نبی کی دعا تھی کہ محمد بن قاسم ثقفی کسی بنو ثقیف سے پیدا ہوا ہے جس نے پورے کا پورا ایشیا اور ہند کو فتح کیا ہے، اور یہاں اسلام جو پھیلا ہے، جو آج ہم مسلمان ہیں نا، تو محمد بن قاسم کے احسان کی وجہ سے کہ عرب سے اسلام لے کے یہ ہند میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر دیکھیں کتنی پیاری بات، تھوڑا ٹائم تو ہو جاتا ہے لیکن جب یہ ہوا ہے آپ تو یہ دیکھیں دنیا اسباب کی ہے، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کو کہنا پڑتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو اٹھا کے حرم نبوی میں حرم مکی میں چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا. آپ نے جو تھا مکہ آئے ہیں لیکن اب مکہ میں گئے نہیں، بلکہ مکہ کے آپ کو ترنت کر دیا تھا نا آپ کو. یہ جو ابو لہب تھا اس کا ظلم اور اس کا جبر اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ نبی کا چچا سدا چچا تھا، لیکن اس لیے اس کا جو عذاب ہے اس کے پر تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹے اس کے ہاتھ، مرے تباہ ہو. کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدیں کے پر آئی کہ سدا چچا بھی کچھ خیال کرتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ آپ کو اپنے قبیلے سے ہی نکالے، طرد کر دیا کہ جو مرضی آپ کو شکار کرے، کوئی اس کا آپ کا کوئی والی والا نہیں. آپ نے کیا کیا، پیغام بھیجا. آپ نے پہلے سہیل بن عمرو کو بھیجا، پھر احنف بن شریک کو بھیجا کہ مجھے مکہ میں پناہ دے دیں، کیونکہ مکہ کی زندگی قبائلی زندگی تھی، اور جو جس کے پناہ میں آ جاتا نا پھر وہ بندہ اس کے چاروں طرف سے اس بندے نے کی راکھی اس شخص نے کرنی ہوتی تھی. پھر اپنے پیغام موسم بن عدیب کو بھیجا، اس نے قبول کیا. تو آپ نے کہا کہ مکہ میں آ جائے، تو آپ نے کہا نہیں میں مکہ میں ایسے نہیں آؤں گا. پھر اس نے اپنے بیٹے سے ہتھیار لگا کے بھیجے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ مکہ کے اندر آئے، اور آپ نے وہاں پہ اس موسم نے کہا کہ میں نے آپ کو پناہ دی ہے، اور جس نے آپ ان کو ہاتھ لگایا وہ میرا اس کی طرف سے اعلان نشان. ٹھیک ہے. تو یہ جب جذباتی کا جب مکی دور تھا نا، پھر آپ وہ موسم کی پناہ دے رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اگر آج موسم زندہ ہوتے، یعنی جب وہ بدر کے مکان آئے ہیں قیدی بن کے، تو ان کے جو بیٹے عبداللہ بن جبیر مسلمان ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا کہ آج موسم اگر زندہ ہوتا نا تو نفاق قیدیوں کا متعلق بات کرتا تو میں سب کو چھوڑ دیتا. یعنی اللہ کے نبی اتنا احسان کو یاد رکھنے والے تھے. ٹھیک. تو اس کے بعد سے یہ جو واقعات ہیں، وَاتَّقُوا اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے ایمان والو ہو جو اللہ کے لیے کھڑے، شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی مخالفت میں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ انصاف نہ کرو، یہ دلوں انصاف کرو. ہوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کس چیز کا؟ جو ایمان اور اعمال صالحہ پہ کاربند رہنے والا ہے نا، اس کے لیے وعدہ ہے مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا. ٹھیک ہے. پہلے ایمان لانا پڑے گا، اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ دو وعدے ہیں تمہارے اوپر آئیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جب مشرکین مکہ نے ارادہ کر لیا کہ تم پہ ہاتھ بڑھائیں گے اور جنگ کے لیے آئیں گے، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پہ اٹھنے سے روکا. اللہ سے ڈرتے رہو. یہ حدیبیہ کے دن کا واقعہ ہے کہ جب پیارے نبی جا رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اور ہتھیار تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن تنعیم کی وادی کے لیے 80 بندے اہل مکہ کے کھڑے ہو کے آپ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ غافل ہوں تو حملہ کر دیں. تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلمہ بن افو جو تھے، ایک چھوٹے بچے تھے اس وقت، اور انہوں نے 80 بندوں کو کس طرح بکھایا. اس طرح کی کتاب میں بڑے تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ تیر مارتے چھپتے وہ پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر آ گئے. تو یہ پھر باقی لوگ یہ سارے گرفتار بھی کیے اللہ کے. سلمہ بن کچھ 13-14 سال کے بچے تھے، لیکن ایمان کے پہاڑ تھے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے میثاق. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا، اب 12 بھیجے نقیب، یعنی 12 تھے ان کے قبیلے، 12 نقیب بنائے گئے. اور بنی لادی جو موسیٰ کا قبیلہ تھا ان کو ہیڈ قبیلہ ان کا بنایا گیا. اور وعدہ کس چیز کے لیے؟ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم بالرسل وعزرتموہ واقرضتم اللہ قرضا حسنا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتها الْأَنْہَارُ۔ تو اگر تم یہ کرتے ہو نماز قائم، زکوٰۃ اور انبیاء کی اعانت اور قرض حسنہ لوگوں کو دیتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ہر معاملے میں مدد کرے گا۔ فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء، جو منہ پھیرے گا تو پھر ضلالت اس کے لیے سامنے آ جائے گی۔ فبما نقضهم میثاقهم، لیکن کیا وہی جو ان کی حرکات تھی، ان کا کیا کیا کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے لعناہم، پہ لعنت دی گئی، وجعلنا قلوبهم قاسیۃ، دل ان کے سخت۔ لیکن جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ جاتی ہے نا، وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ناراضگی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو اپنے ارکان کا خیال نہیں کرتا، جو اپنے معاملات کے اندر ایمان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، باقی دنیا داری کا حساب سے دیکھیں تو دن بدن ترقیاں کر رہا ہوتا ہے بندہ، اس کو کوئی فرق نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے زبان میں چھالے نہیں نکلتے۔ لیکن اللہ کی سختی یہ ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی یہ ہوتی ہے، اس کو اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اس کی نماز کی توفیق کی چھین لیتا ہے، اس کو اچھے کاموں سے اس کو آ ہی نہیں سکتا۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کو توشہ دیتے ہیں۔ صحابہ نے مجھے یار توشہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ توشہ ایمان والوں کو یہ ملتا ہے، ان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور نیک اعمال کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ توشہ ہوتا ہے، یعنی انعام۔ اللہ ہمیں ایسے بندوں سے ملائے، ہم عمروں کے آخری حصے کے اندر ہیں، اللہ ہمیں بھی توشہ عطا فرما، نیکی کی طرف رغبت کر دے، گناہ سے ہمارا گریز کر دے، اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، اب یہ یہود کیا کرتے تھے کہ الفاظ کو ان کے سیکوینس کانٹیکٹ سے بدل دیتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو ہدایات ان کو دی گئی تھی نا وہ بھول چکے تھے، یعنی کتاب اللہ کو بھول چکے تھے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ ہی آپ کو اللہ تعالیٰ ان کی خیانتیں بتاتے رہتے ہیں، یعنی وحی کے ذریعے۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، انہیں معاف کریں، وَاصْفَحُوا، درگزر کریں، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ خود دیکھ لے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا الْمِيثَاقَ، اب جو نصارہ ہیں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے عہد لیا تھا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھی اب کتاب اللہ کا بہت سا حصہ بھول گئے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے ان دونوں کے دلوں میں قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت ڈال دی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ بتائے کہ دنیا میں وہ کیا کام کرتے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہود کے بڑے 72 فرقے، نصارہ کے 71، اللہ کے نبی کی احادیث کے مطابق یہ جو مسلمان ہیں ان کے 73 فرقے ہو جائیں گے، یا بلکہ ہو گئے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس آ گئے رسول جو بیان کرنے کے لیے، یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، تمہیں بہت سی باتوں کی وضاحت کرتے ہیں جو تم کتاب میں چھپاتے ہو، ویعفو عن کثیر، بہت سی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور آپ کی طرف تو آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور مجسم، روشنی اور کتاب اللہ۔ یہ ساری چیزیں کس کی جو ہیں کس کی یہ تعریف میں آ رہی ہیں؟ کتاب اللہ کی تعریف کے بنی، یعنی کتاب جو ہے نور ہدایت بن کے آپ کے پاس، یا حبیب اللہ، اس کتاب کے ذریعے اللہ ایسی ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو یہ زمانہ ہو جو کہ اس کی رضا چاہتے ہیں، رضا کے پیچھے چلتے ہیں۔ سبل السلام، راستے ایسے ہی جو سلامتی کے ہیں، وَيُخْرِجُهُمْ، اور پھر ان کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ من الظلمات الی النور، ظلمات جو ہیں جہالت کی ان کو ہدایت کی روشنی کی طرف اللہ لے کے آتے ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کے یہاں پہ دیکھیں نا اس کی کتنی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، قرآن کے ذریعے، قرآن کے ہتھیار کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں جو واقعی ڈرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن ایسی رسی ہے، ایسی مضبوط چیز ہے، ایسی سبا و سبیل ہے، سیدھی راہ ہے، جو اس کو پکڑنے والا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی پھر اس کو ضائع نہیں کرتا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں اس کے لیے اللہ نے راہیں کھولی بھی ہوئی ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کیا کفر ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہے۔
कुल कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे इनसे फमन यमलिक मिनल्लाहि शयअन, कि कौन मालिक है अल्लाह ताला का, इन अरादा युखरिजल मसीह इब्न मरियम, के जो हलाक कर दिया अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम को, उम्मा हुमा को, वमन फिल अर्दि जमिया, और सारी की सारी दुनिया को, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, जो उसके दरमियान, यखलुकु मा यशा, तो चाहता है जिंदा करता है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। अब देखिए ना अल्लाह ताला के हाथ के अंदर है। अब यहूद नसारा का ये कहना कि हम अल्लाह के चूजन पीपल हैं, ऐसी बात नहीं है। क़यामत के दिन हसब नसब काम तो आने वाला नहीं। जैसे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या फातिमा इन कदी नफ्सी का मिनन नार, बच्चों आग से अपने आप को बचा लो इसको। तो ये जिसका वमन बत्तलहु अमलहु वलम युस्रा भी नस्बहु, इसके अमल ने इसको पीछे किया ना, उसका नसब उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। तो किसी के काम अल्लाह के नबी कहते मैं नहीं आ सकता। अपने सबसे पहले अपने वहां अशीरातिकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। तो सबसे अच्छा दोस्त वो होता है जो आखिरत का दोस्त होता है। अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन हम इकट्ठे हों, मियाँ बीवी इकट्ठे हों, हमारे बच्चे इकट्ठे हों, हमारी बहनें इकट्ठी हों, भाई इकट्ठे हों, तो हमें सबको आग से बचाने की फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वही ना कि सुना है हशर में कौन किसी का ना होगा, ये सिलसिला तो अभी से अरूज पे है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी नजरे हमें कोई ना आए, हमारा रिश्तेदार हमें नजरे ना मिले ना, तो फिर तो जम भी चलता फिरे कोई। ठीक है, तो कारत यहूद व नसरना अबनाउल्लाह व हिब्बाहु, यहूदियों ने नसारा ने कहा हम अल्लाह ताला के बेटे भी हैं, चहीते भी हैं। सेल्फ प्रेजिंग थी उनकी। तो कुल कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलिमा युअज़्ज़िबुकुम, फिर अल्लाह ताला तुम्हें क्यों देता है तुम्हारे गुनाहों की वजह से अज़ाब। बल आंतुम बशर मिम्मन खलक, तुम ऐसे ही लोग हो जैसे लोग दूसरे हैं। या अल्लाह के हाथ के अंदर है, जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे इज्जत दे, चाहे उसको माफ कर दे। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इलैहिल मसीर या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना, तुम्हारे पास आ गए रसूल हमारी तरफ, युबय्यिनु लकुम अला फतरतिन मिन रुसुली, तब आए अल्लाह के रसूल जब नबियों का सिलसिला बंद हो चुका था। 600 साल ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी की तरफ में बेअसत हुई है, और अरब के अंदर शुएब अलैहिस्सलाम के बाद 2000 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हैं। अंतकुल मा जाअना मिन बशीरिन व नज़ीर, कोई ना कहे कि हमारे पास कोई आया नहीं बशीर और नज़ीर, फ़क़द जाअकुम बशीर व नज़ीर, आगे बशीर और नज़ीर, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह तो हर चीज के ऊपर कादिर है। वही काला मूसा, और जब कहा मूसा ने ली कौम ही या कौम यज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा याद करो उस एहसान को जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर किया। एहसान कौन सा किया, कि एहसान क्या किया कि उनको भी ईमान की दौलत दी थी, फिर उनको उनका इलाका उसको फिरौन की कैसे आजाद करवाया था। इस जायाफिकुम बिया व जायाकुम मलूकन, तुम्हारे अंदर नबी भेजे और जो बड़े बड़े बादशाह बनते थे। वह आताकुम मालन यूती अहद मिनल आलिम, और वो चीजें दी जो किसी जहान के लोगों को नहीं दी, यानी फजीलतें इतनी ज्यादा उनको मिली। या कौमी तदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। अच्छा, अब क्या हालात है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेके उतरे हैं तेहा के मैदान में, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि अब कौम को इकट्ठा करें और ले जाएं जाके फलस्तीन पे चढ़ाई करें, जिनका अपना वतन है, वहां जाके रखते हैं बच्चे। तो मगर उन्होंने कहा कि पहले हमें हालात पता होने चाहिए कि उस इलाके के हालात कैसे हैं। हालात को जब पता करने के लिए दो बंदे गए हैं, यूशा बिन नून और कालेब बिन यूहना, वो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि इलाका तो बड़ा जरगीब है और सारा हालात सब ठीक है, लेकिन माशी हालत भी, लेकिन लोग बड़े ताकत। अब मूसा ने कहा था किसी को बताना नहीं, कोई ऐसी कौम है इसका तो हौसला ही टूट जाएगा, क्योंकि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीन। जब ये कितने हर साल की गुलामियां थी इनकी, और ये तो फिर जो गुलाम कौमें होती हैं फिर उनकी सोच भी छोटी हो जाती है और उनके हिम्मतें भी पस्त हो जाती हैं। तो इसलिए जो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा किसी को बताया ना जाए, मगर उन लोगों ने बता दिया। अब कौम के सुन के ही हौसले टूट गए कि हम तो बहुत टिड्डे हैं और वो इतने ज्यादा जवान आदमी और ताकतवर है। कालू या मूसा इन्ना फीहा कौमन जब्बारी, कहने लगे मूसा वहां के लोग बड़े हैं जबरदस्त। इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुज मिनहा, हम नहीं जाएंगे जब तक उसको वहां से वो इलाका खाली ना हो। फइन यखरुज मिनहा फइन दाखिलन क़ाल रजुलान मिनल लज़ीना यख़ाफ़ून अनअम अल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब। अब कहा उन लोगों ने कि दो आदमियों ने जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था कि तुम दाखिल हो जाओ दरवाजों में, यानी हिम्मत करो
ارادہ باندھو جنگ کا، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ وَإِنَّهُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہوگے تو غالب آؤ گے کیونکہ اللہ کا عزت تمہارے ساتھ ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، کہنے لگے بھائی ہرگز ہم نہیں جا سکتے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، ہم تو نہیں جایا کریں گے، جاؤ خود لڑو، اپنے رب کو بھی لے جاؤ، ہم انہا ہونا قائل، ہم یہاں بیٹھے. قال رب انی لا املک الا نفسی واحد، اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ اس چیز کا ہوا رنج ہوا کہ یہ کیسی قوم ہے، کہ کہنے لگے دعا اللہ سے کہ میرا اختیار تو صرف میرے اوپر ہے اور میرے بھائی کا. فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اب میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دیں. اب کیا ہو گیا، 40 سال یہ نافرمان قوم تہا کے میدان میں بھٹکتی رہی ہے. ایون کہ وہ جو پہلے والی نسل تھی مر کھپ گئی، نئی نسل آزاد ہوئی اور وہ گرمی سردی برداشت کرنے والی، ہمت والی. کوئی قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ استحرائی یا مردے کو حسانی. اس شہروں کے اندر رہنے والے تو بالکل ہمت ڈاؤن. اب آج دیکھیں ہمارے حالات میں کیا، ہمارے بچے کے ہمت والے ہیں، ٹیک کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے، جسے برائڈل مرغی چو چو کرتی ہیں اور گرتی پھرتی ہیں، اس طرح ہمارے حالات ہو چکے ہیں. نہ ہمتیں ہیں نہ طاقتیں ہیں. اگر قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فوراً نیند آنی شروع ہو جائے گی، اور یا جہاں درد ہو جائے گی یا وہاں درد ہو جائے گی، ہمارے حالات ہونا شروع ہو جائیں گے. بیٹھا تک نہیں جاتا ہم سے. تو پھر جب یہ للہیت کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے یہ قوم ان کے اندر یہ پیدا جذبہ ہوا ہے، پھر ان کی جنگ ہوئی ہے، اور پھر جا کے کہیں یہ طالوت علیہ السلام کی قیادت کے اندر، داؤد علیہ السلام سے اس کے اندر، تو پھر انہوں نے یہ عین الجالوت کا مارکہ ہوا ہے، تو پھر انہوں نے فلسطین فتح کیا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اب یہاں پہ بیان ہے آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں کا، یعنی صلبی ان کے جو لڑکے تھے، فرسٹ ہینڈ بچے. اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اب وہ قربانی جب پیش کی انہوں نے، ایک ہی تو ہوگی قبول، دوسرے کی قبول نہ ہوئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہا کہ میں تمہیں ضرور ماروں گا. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، انہوں نے کہا کہ متقین کی تو قربانی قبول ہوتی ہے. إِنَّ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. اب جو دوسرا تھا بچہ، اس نے تو کہا کہ تو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا بھی گناہ سمیٹ لو اور اپنا جو دوزخ والوں میں سے ہو جائے. یعنی نہ حق جو قتل کرتا ہے نا، تو اس کو ایک تو جرم سے وہ جہنم میں ڈالا ہی ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ جو مقتول سے گناہ ہوں گے وہ بھی اس کو ایک اضافی سزا کے طور پہ دیے جائیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے 2 لشکروں یا صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی ڈالا جائے، تو پھر کوئی شخص آئے میری گردن اڑائے یا کسی کا تیر مجھے ہلاک کر دے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنم میں. اور قیامت کے جو ظالم ہوگا نا، اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں، اور جب تک نیکیاں نہیں ہوں گی تو جو مظلوم کے گناہ ہوں گے اس کے ڈال دیے جائیں. یہ متقین کی قربانی یہاں پہ قبول ہوتی ہے. اور دیکھیں یہاں بھی یاد رکھیں کہ انسان جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیتا ہے، تو پھر جو جذبہ ہوگا نا وہ ورثوائی ہوگا، اخلاص کا جذبہ، نیت ہوگی اس کی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی خون نہیں پہنچتا مگر تقوی اور نیت پہنچتی. تو یہ دیکھو حق تو دونوں، حابیل اور قبیل کے قصے کے اندر یہ سارا ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ جو بھی مظلومانہ قتل دنیا کے اندر ہوتا ہے اس کا ایک حصہ آج بھی قبیل کے کھاتے میں پڑتا ہے. ذالک جزاء الظالمین فتعرض له نفسه، اب اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا، یعنی دل کی سختی اتنی آہستہ آہستہ بڑھی کہ اب کیا ہوا، قتل کر لیا اپنے بھائی کو، فقتلہ فاصبح من الخبر خاسرا، یعنی اگر قتل بھی کیا، قتل کرنے کے بعد جب جوش اس کا نکل گیا، گرج نکل گئے، تو پھر اس نے کہا کہ بھائی میں نے یہ کیا کیا، نقصان اٹھا لیا. تب اللہ غرابن، اب بھائی کی لاش لے پھر ہے تو اللہ نے کیا تمثیل کیا بھیجی، غرابن ایک کوا یا خاص پھر زمین پہ جو قریدے نہیں ریا ہو کئی فیواری سواتا ہی، کہ جو کوا کھود کے نا اپنی وہ چونچ سے تو اس کے بھائی کی جو اپنے جو مردہ کوا تھا اس کو دفنا رہا تھا، اس کی جب دیکھا اس نے کہا کال یا ویلد تو نہ کون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے سے بھی زیادہ ہو گیا گزرا. فوری سواتا ہی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا کیسے، پاس من النادمین من اجل ذلک، اس
مثال سے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا کہ اگر تم نے کوئی جان کے بدلے کوئی زمین فساد کرنے کی کوشش کی اور قتل کیا تو فکأنما قتل الناس جميعا، تو سب لوگوں کو تقریباً تم نے مار ہی ڈالا، ٹھیک. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور کسی نے کسی کو بچا لیا ناحق قتل سے بچا بھی لیا تو کوئی ساری دنیا کو اس نے بچا لی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، لیکن قتل 3 طرح کے جائز ہیں. اس قتل کا بدلہ قتل ہے، پھر مرتد کی سزا ہے قتل، پھر شادی شدہ زانی جو قتل ہوتا ہے اس کو قتل کیا رجم یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، تاکہ وہ پتھر جو جسم کے جس جسم سامنے مزہ چکا ہے فحاشی کا اس کو پتھر پڑے اور وہ ختم ہو. تو یہ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ نبی نے فرمایا کہ لوگوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں ماتک کافر نہ بن جانا. مسئلہ کیا ہے، مسلمان کا جو قاتل ہوتا ہے وہ مسلمان پھر نہیں رہتا، وہ پھر کافر ہو جاتا ہے. دیکھیں ذرا، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں غصوں سے بچائے اور بدنیتوں سے بچائے. شیطان کی دیکھیں غصہ ایسی بری چیز ہے کہ انسان سے کیا کیا کام کرواتا ہے. تو بس اور غصے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں کہ تکلیف آئی ہے تو بیٹھ جائیں، پانی پئیں، درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو پھر ہم غصوں سے بچ سکتے ہیں. ورنہ شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے اور خون میں ایسے شیطان پھر دوڑتا ہے جیسے جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے غصے جو ہیں اس جو ہے اللہ کی حمیت اور دین کے لیے ہوں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس کے بعد نبی آئے واضح دلائل لے کے، پھر مجھے اکثر لوگ زمین زیادتیاں کرنے والے تھے. انما جزاء الذین، جزاء ان لوگوں کی جو خاربون اللہ ورسولہ، جنہوں نے زمین میں فساد کیا، ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد کیا، ان یقتلوا، کہ ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، اور یسلب، یہ سولی دی جائے، اور تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا، وارجلہم من خلاف، محالت سے ملتے، اور یونفو من الارض، زمین سے جلا وطن، وطن سے جلا وطن، یعنی کڑی سے کڑی سزا ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جرائم جو ہیں اس میں پہلے بتایا گیا کون کون سا جرم ہے جو محاربے کے ضمن میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ذالک لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل، جو توبہ کر لیتے ہیں اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ ان کے اوپر تم قابو پاؤ، فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے، کتنے بڑے سے بڑا جرم بھی کیا نا، توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ وہی معاف کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ توبہ کا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ایسے ہی ہے کہ دل کی گہرائیوں کے اندر انسان کی نیت اور اخلاص ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہاں تک رسائی اللہ تعالیٰ کی ہمارے دل کی گہرائیوں تک ہے. اس نیت کو، اس اخلاص کو، اس توبہ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. جیسے بنی اسرائیل کے اندر آدمی ظلم کرتا رہا، غلط کاریاں کرتا رہا، جب بارش کی دعا کے لیے موسیٰ نکلے ہیں اپنی قوم کو لے کے، تو اللہ نے کیا کہا کہ ایک بندہ ایسا جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بندہ یہاں سے نکل جائے تاکہ لوگوں کے اوپر بارانی رحمت برسے. تو بندے کے دل میں خیال ہے کہ یہ میرا، جب میں نکلوں گا تو کتنا میری یہاں پہ چرچا ہوگا، میری کتنی زیادہ یہاں پہ شہرت ہو جائے گی کہ میں اتنا برا آدمی ہوں. دل کی گہرائیوں سے توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دے. تو دل کی گہرائیوں سے توبہ کی ہے تو اسی وقت برسات شم بارش ہونا شروع ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھے یاد کیا، بارش تو نکلا تو ابھی کوئی ہے نہیں، تو آپ نے کہا کہ جس کی وجہ سے بارش روکی گئی اس میں، اسی کی توبہ کی وجہ سے بارش برسا دی گئی. یہ توبہ ایسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ مستر عوراتنا و عامل رواتنا، اللہ عیبوں کی پردہ پوشی کرے. اے اللہ ہمارے خوف کو، ہمارے پریشانیوں کو امن اور امان میں بدل ڈال. اے اللہ دل کے ہم کیسے اثر لے کے آئے، ہم تو دل کی گہرائیوں سے مانگ رہے ہیں. اللہ تیرے پورے وجود سے تیرے سے مانگ رہے ہیں. اللہ ہماری دعائیں سن لے. اللہ مستر عوراتنا و عامل رواتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لے، ہمارے خوف کو، ہماری پریشانیوں کو امن امان میں بدل ڈال. ہمارے خلوص کو، اللہ ہماری نیتوں کو، ہم دل کی گہرائیوں سے تیری توبہ کرتے، ہمیں تو معاف کر دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وابتغوا، چاہو، الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ،
وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اچھا وسیلہ کیا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں جو عربی زبان میں وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے قرب، اور اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ۔ اب مطلب کی وجہ سے ہم اس کا جو ہے اس کی میننگ جو چینج کر دیتے ہیں۔ وسیلہ کی 3 صورتیں جائز ہیں۔ ایک تو اللہ کے نام، اس کی صفات سے ہم مانگتے ہیں، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنی کلھا منھا ما علمت وما لم اعلم تغفر لنا وترحمنا۔ یعنی اللہ کی صفات ہیں، یا حنان یا منان، اس کے ذریعے سے مانگتے ہیں۔ اب بہت بڑا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، لیکن اب ہمارے پاس ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ایک نصف گھنٹے میں پورا کرنا ضرور۔ اچھا ایک تو یہ ہوگی صفات کے ساتھ مانگنا، دوسری یہ کہ کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنائے، یعنی اگر کوئی نیکوکار بندہ ہے اس کو سال کیا اللہ یہ میں اپنے ساتھ، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے دنیا سے جب رخصت ہو گئے وہ سال فرما لیا، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ عمر کے زمانے میں قحط پڑتا، بعد کے وسیلے سے دعا مانگ لیا اللہ کہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لاتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں تو بارش برسا دے، پھر بارش ہو جاتی۔ تیسری سوچ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ایک بہت طویل حدیث ہے بخاری میں کہ 3 آدمی تھے، بارش ہو رہی تھی، غار میں چلے تو طوفان سے پتھر گرا، دعا بن، سب نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے مانگا۔ آج بھی ہم مانگ سکتے ہیں کہ اللہ فلاں وقت میں نے تجھے خوش کرنے کی تیری رضا کے لیے فلانے کو معاف کیا تھا، فلانے کی مدد کی تھی، فلانے کو فلانی نیکی کی تھی، اللہ اس کے وسیلے سے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے۔ ہم مانگتے ہیں نا، ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمیں ایک طریقہ بتا دیا گیا۔ تو اللہ سے ڈرو بھی، اس کے حضور جانے کے لیے ذریعہ تلاش کرو۔ ذریعہ کن کے ذریعے؟ نیک اعمال کے ذریعے، اور اس کی راہ میں جہاد کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں نا پیارے نبی کی نے فرمایا کہ جو مسلمان اذان کے بعد آپ کی شفاعت کی دعا کرتا ہے تو میں اس کو وہ وسیلہ عطا کروں گا جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته، بس اتنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہے۔ اس پر 2-3 جو اضافے ہیں وہ حدیث میں اس کا کوئی ریفرنس نہیں لکھا ہوا۔ اچھا جی، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه، جو لوگ تو کافر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہو ان کی ملکیت میں آ جائے، ومثله معه، اور اس جیسا اور بھی، ليفتدوا به، اور پھر وہ فدیہ میں دے دیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل، اس وقت کسی سے کچھ قبول نہیں ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کے عذاب علیم ہے۔ دیکھ ہم بچے جب آپس میں کہتے ہیں نا کہ وہاں جا کے سونے کا سکہ تو دو گے نا، تو دیکھیں جو یہاں دنیا میں بندہ ہو جاتا ہے نا مجبور اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے، تو جب اللہ کے معاملہ حوالے ہوتا ہے تو اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، جب میں نے اپنے معاملے کو اللہ کو تفویض کر دیا نا، تو جس کا اللہ حامی ہو گیا پھر اس کو کون توڑنے والا ہے؟ تو اس لیے دنیا کے معاملات دنیا میں حل ہونے چاہیے، دنیا کی باتیں دنیا میں ختم ہونی چاہیے۔ آگے جا کے انسان کبھی کسی کے ساتھ پورا نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، بچ جاؤ، ڈر جاؤ، اپنے معاملات کو دنیا میں سیٹل ڈاؤن کرو۔ یریدون ان یخرجوا من النار، چاہتے ہیں کہ آگ سے نکلے، وما هم بخارجین منها، نہیں نکل سکتے، ولہم عذاب مقیم، تو اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں اس ہمیشی کے عذاب سے بچائے۔ والسارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اب جو ہیں حدود کے معاملے میں مساوات ہے، مرد و زن دونوں برابر ہیں۔ اس میں کیا ہے، ایک جو اللہ کی حد کیا ہے کہ چور کی سزا ہوگی کس طرح، چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ ہاتھ کاٹنا، یعنی جتنا جرم ہوگا اس حساب سے ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ حد ہے۔ ٹھیک ہے، فاقطعوا ایدیہما، تو دونوں کے ہاتھ کاٹو، یعنی اگر مرد چوری کرتا اس کے بھی، عورت چوری کرتا، یعنی یہاں میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہے۔ اب ایک تھے انس بن نظر، ان کی جو پھوپھی تھی، ان کا ربی ان کا نام تھا، اس کا ہاتھ جب کاٹا گیا تو پیارے نبی کے پاس تو سفارش آئی تھی اس کی، تو آپ نے کہا کہ اس کا ربی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ربی کہنے لگے
کہ یا رسول اللہ کی قسم ربی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو اللہ کی طرف سے پھر وہ جو تھے کرنے والے انہوں نے اس کو معاف کر دیا. تو پھر پیارے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات پہ قسم کھا دیں تو اللہ کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اس کی قسم کو پورا کر دیں. ٹھیک ہے. جزاء بما کسب نکال من اللہ واللہ عزیز حکیم. تو یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو عبرت ہو. اور فمن تاب من بعد ظلم ہی جو توبہ کرتے ہیں ظلم کے بعد واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. علم تعلم کہ تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ نہ کریں یہ لوگ جو کفر میں دوڑتے بھاگتے ہیں ان لوگوں سے جو آپ کے پاس ایمان والے ہیں. قالوا آمنا بافواہہم کہتے ہیں اپنے منہوں سے کہ ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں. ولم تؤمن قلوبہم اور دل ان کے نہیں مانتے. ومن الذین ہادوا اور یہ یہودی جو ہیں سماعون للکذب کھاتے ہیں سنتے ہیں جھوٹ. سماعون لقوم آخرین دوسروں کو بتانے کے لیے. یاتوک جو ان کے پاس ابھی نہیں آئے جو آپ کے پاس ابھی نہیں آتے. یحرفون الکلمۃ من بعد مواضعہ. اب یہ کام کیا کرتے ہیں کہ کلمات کا یعنی اللہ کی کتاب کے موقع محل ہی ان کا الفاظ کا بدل ڈالتے ہیں. یقولون چاہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی حکم دے اس چیز کا تو مان لینا اگر نہ دل چاہے تو نہ ماننا. ومن یرید اللہ فتنۃ فلن تملک لہ من اللہ شیئا. اب اللہ کی طرف سے سزا ان کی ہے کہ اگر اللہ ان کو فتنے میں ڈالنا چاہے نا تو کوئی انہیں بچا نہیں سکتا. اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نہیں کرنا چاہتا. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم. سماعون للکذب سنتے ہیں یہ جھوٹ. اکالون للسحت اور کھاتے ہیں حرام. فإن جاؤک اگر آپ کے پاس فاحکم بینہم او اعرض عنہم تو آپ دل چاہے تو ان کے درمیان فیصلہ کریں او اعرض یا اعراض کریں. وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا اگر آپ اعراض کریں تو پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا. وإن حکمت اگر آپ فیصلہ کریں فاحکم بینہم بالقسط انصاف سے کریں. ان اللہ یحب المقسطین. اچھا اب کیا تھا یہ آپ کو یہ اختیار تھا کہ چاہیں تو یہودیوں کے باہمی تنازعات کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو نہ کریں. اور اگر چاہیں انصاف کریں انصاف سے کریں. اور یہ نہیں کہ پھر آپ کو اس کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے تو یہ ان کے خلاف پہنچ جائے گا. خواہش نفس کی آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے. جیسے رجم کی سزا کے اندر تھا کہ پیارے نبی نے جب ان سے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ نا اس کاغذوں سے ان کے رجم کی سزا تھی. اور وہ شادی شدہ زانی اور شادی شدہ جو مرد عورت تھی اس کو وہ سزا دے رہے تھے گدے پہ بٹھا کے منہ کالا کرنے کی. لیکن جب تورات کھول کے دیکھا گیا تو اس میں رجم کی سزا تھی. تو یہ اس طرح نا ہاتھ رکھ لیتے تھے یہ چیزوں کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے تھے. تو یہ نبی سب کا اختیار تھا کہ اگر چاہتے ہیں تو اس کہتے کو کہ اگر بنے آپ حاکم بنا نہ بنے. وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ. یہ آپ کو کیسے حکم بنا سکتے ہیں یہاں پہ تورات بھی ہے فی حکم اللہ حکم بھی اس میں رجم کا ہے. ثم یتولون من بعد ذلک مگر اس کے باوجود منہ موڑتے ہیں. فما اولئک بالمؤمنین انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. ہم نے نازل کی آپ کی طرف تورات اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے. یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. اچھا یہ جو تورات تھی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے فرما بردار فیصلے کرتے تھے. اور جو لوگ یہودی ہوئے ہیں جو خدا پرست ہیں علماء بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور اس کے اوپر گواہی بھی تھی ان کی. ٹھیک ہے. یہ بڑے بڑے عالم بن سوریہ تھا یا عبداللہ بن سلام تھی سب بڑے بڑے عالم تھے وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. فلا تخشوا الناس آپ نہ ڈریں لوگوں سے واخشونی میرے سے ڈرے. فلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میری آیات کو تھوڑے معاوضوں پہ مت بیچیں. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. یعنی معنوی طور پر وہ شخص کافر ہے کہ فیصلہ اللہ کا آ گیا حکم سامنے آ گیا اس کے مطابق اپنی مرضی چلائی جا رہی ہے تو کیا وہ لوگ کیا کہیں بتوں سے تجھے امید خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شریعت اس لیے تو پامال ہے. یہ سود کے دیکھیں اتنی لمبی چوڑی کوششیں ہوئی ہیں تو کیا اینڈ میں آ کے وہ
جب یہ جج نے کیا دیا سپریم کورٹ نے کہ جو کھاتا ہے وہ خود اس کا وبال بھگت لے گا، یعنی آپ اس کو رائز نہیں کریں گے اور اللہ اس کے ساتھ محاربہ کرتے رہیں گے، تو جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں نہ کرتا وہ کافر ہے، کافر. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ دنیا کیا ہے ہماری، یہ دنیا ایک آن لائن، ہم جنت کا یہاں پہ آرڈر پلیس نہیں ہو سکتا. ہم زبان سے کہہ دیں، ہم زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں. جب دل و نگاہ ہی مسلم نہیں، عمل کے اندر دین ہے ہی نہیں، معاملات کے اندر دین ہے ہی نہیں، تو پھر آپ یہ جو آرڈر جتنا مرضی پلیس کریں کہ آن لائن پہ، لیکن جب عمل بھی نہیں کچھ تو پھر آپ کچھ بھی آپ پاس ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہر بندہ جہاں پہ بھی ہے، گھر کے اندر ہے، باہر ہے، جدھر بھی ہے، اللہ سے ڈر جائے اور اللہ کے کام کے مطابق فیصلہ کرے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، حالانکہ تورات کے اندر تو لکھا ہوا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ کے ساتھ زخموں کا بھی بدلہ ہے. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اور جو دستبردار ہو جائے کہ میں بدلہ نہیں لیتا تو یہ اس کی جو معافی ہوگی، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی. یعنی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ووٹیج دی ہے، کوئی معاف جو کر دیتا ہے نا، کیونکہ جو ہوتی ہے قصاص کا تو حکم آیا ہے، لیکن جو معافی ہوتی ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے، اس کے اندر فضیلت رکھی ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ظالمون، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی شخص ہے وہ کون ہے؟ ظالم ہے. اچھا یہ دیکھیں ایک بات کہ اب جو عضو کسی کا زخمی ہوا ہے وہ اسی عضو کو دوسرے کا بھی کرنے کا اس کا اختیار ہے. یعنی سیدنا یعلا فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، جب دانتوں سے کاٹنے لگا تو اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا، کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا. اس قصاص کے لیے پیاری نبی کے پاس آ گیا، آپ نے کہا کہ تمہارا قصاص ہی باطل ہے. آپ نے کہا کہ کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا کہ تو اسے چونچ چبا جائے جیسے اونٹ چباتا ہے؟ اس نے چوری بھی کی، کسی نہ چوری بھی اس نے کی کہ میرا یعنی میں چبا لیتا تو یہ کچھ نہ کرتا، تو اس نے کھینچ لیا تو میرا دانت کیوں ٹوٹا ہے؟ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کام کر کے بھی شور مچا دیتے کہ اگلے میرے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ قصاص جو ہے نا سارا، یہ جان کی دے تو 100 اونٹ ہیں، باقی جو وضو کسی کا خراب ہوگا وہ وضو دوسرا خراب کر سکتا ہے. ٹھیک. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر ڈیت جو ہوتی ہے، ڈیت کا قانون ہم نے پہلے آپ پڑھا ہے جب نساء کے اندر سارا ہم نے قتل عمد کی، قتل خطا کے سارے احکامات پڑھے ہیں ہم نے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجا ہم نے، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ان سے پہلے کتاب کی جو تورات تھی ان کے پاس تھی، یہودیوں کو اس کی تصدیق کرنے والے تھے وہ، پھر ان کو انجیل عطا ہوئی، اس میں ہدایت روشنی تھی. یہ کتاب بھی تورات کی تصدیق کرتی تھی اور اس میں ہدایات بھی ہیں، نصیحت بھی ہے. اور چاہیے نا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، چاہیے کہ اہل انجیل کو کہ فیصلہ کریں اللہ کے احکام کے مطابق. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے. اب پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، پھر ہم نے پڑھا وہ ظالم ہے، پھر ہم نے پڑھا وہ فاسق ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دنیا کے اندر کہیں بھی اسلامی شریعت رائج نہیں، کہیں پارشلی ہے اور کہیں بالکل ہی نہیں ہے. اب جہاں دیکھیں یہود و نصارہ کو، ان کافروں کو ہمارے نماز روزے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ ہمارے عید والا دن بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ ہم عیدیاں بھی بیچ سکتے ہیں، وہ ہمارے کیک بھی بیچ دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں کہ نہیں. وائٹ ہاؤس میں ناشتہ بھی ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے عید کا. یعنی ہماری جو رسومات عبادات ہیں نا ان سے ان کو کوئی تکلیف، ان کو تکلیف اس چیز کی ہے کہ شریعت نافذ نہ ہو. جب شریعت نافذ جب وہاں پہ ہوتی ہے وہ اس کو سارے اکٹھے ہو کر اس کو الکفر ملت واحدہ بن جاتا ہے. اب نیٹو نے 42 ممالک ہیں، امریکہ ہے، سب افغانستان میں سب چار دوڑے ہیں کہ وہاں پہ شریعت کیوں نافذ ہوئی ہے. ٹھیک. تو یہ مسلمانوں کی طرف کو ہے کہ جہاں پہ اسلامی قانون رائج نہیں ہوگا وہاں پہ مسلمان کافر، ظالم اور فاسق ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پہ ہیں چاہے اجتماعی طور پہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، نازل ہم نے کی کتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، من الکتاب مہیمنا، نگران ہے یہ قرآن
علیہ ان سب کتابوں کے اوپر فحکم بینہم بما انزل اللہ، فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع ہواہم، مت آپ پیروی کریں خواہشات کی، اب مت جا کر من الحق کہ حق آپ کے پاس آ گیا، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، اب اللہ تعالیٰ نے شریعتیں اس لیے نازل کی تھی کہ لوگوں کے پاس ایک راہ عمل آ جائے، یعنی شریعت سے مراد ہے وہ تمام احکامات جو تمام امتوں کو دیے گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی تھا، حج نہیں اچھا، لیکن نمازوں کی تعداد میں اور ترتیب میں فرق، نصاب زکوٰۃ میں فرق تھا، جیسے نکاح کے طریقہ کار میں فرق تھا، تو یہ سارے مسائل ہیں جو بے شمار زندگی کے ہر نبی کی اپنی ایک شریعت تھی، ٹھیک ہے، ولا شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اچھا اگر اللہ چاہتا سب کو ایک ہی ملت بناتا، ولیکن لیبلوکم، اللہ نے تمہیں آزمانا تھا، فیما آتاکم، جو کتابیں اس نے دی، فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں بڑھو، الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو بتائے گا اللہ تعالیٰ جو تم دنیا میں اختلاف کرتے رہے ہو۔ وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب فیصلہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق کریں، تو خواہشات کی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہیں، یفتنوک، کہ یہ آپ کو کہیں منحرف نہ کر دیں، عن بعض ما انزل اللہ الیک، اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات کے حصوں سے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر آپ نے اعراض کر لیا، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو جانے اللہ چاہتا ہے، ان تصیبہم ببعض ما کسبوا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعد جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ کیا ہے، فاسق۔ اب حکم الجاہلیت یبغون، یہ کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ یقین والوں کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو اے ایمان والو تم ان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان کے رنگ اختیار کرے گا نا، ان کی معاشرت کو اپنائے گا، ان کی چیزوں کو، ان کے طریقہ کار کو، زندگی کو، لائف سٹائل کو جو پسند کرے گا تو کیا ہوگا، وہ ان جیسا ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، وہ ان کی دوستیوں کا معیار بھی ہوتا ہے، ہر بندے سے دوستی نہیں کی جا سکتی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، فطر الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یسارعون فیہم، جلدی کرتے ہیں وہ اس آپ کو تکلیف پہنچانے کے اندر، یقولون، چاہتے ہیں، نخشى ان تصیبنا الدائرہ، کہ آپ کو بھی کوئی مصیبت آ جائے، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح و امر من عنده، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو فتح مکہ عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی امر آ جائے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو یہ اپنے دلوں میں جو چھپاتے ہیں نا پھر نادم ہو کے رہیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ لوگ تھے جو دنیا میں اتنی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہم لمعکم، تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال منافقوں کے ضائع ہوئے، فاسق و خاسرین۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو ایمان لانے کے بعد پھر گیا اپنے دین سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ارتداد کا مسئلہ تب آیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما کے تو جو نئے اسلام میں آئے تھے قبائل، وہ جلدی سے نکلنا شروع ہو گئے، کئی کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی کہتا ہم کچھ نہیں کریں گے، تو یہاں پہ مسلمانوں کے بہت بڑا سخت حالات تھے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق جو تھا اواہم منیبل، بڑا نرم مزاج کا آدمی، سیسے کی تلوار کے سیسے کی طرح کھڑا ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپنی تلواریں جو تھی نا نیاموں میں نہیں ڈالی، انہوں نے کہا کہ ایک اگر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ زکوٰۃ کی رسیاں بھی لے لیا تو میں زکوٰۃ لوں گا۔ حالات ایسے ٹف ہو گئے تھے کہ ایون عمر جو تھی، اس میں فاروق ہے جو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا خلیفۃ رسول اللہ، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ صرف نماز ادا کرنے کو غنیمت سمجھے، اللہ تعالیٰ اسلام کو جب قوت دے گا تو ہم ان سے نہیں پڑھ لیں گے۔ اس وقت عرب و عجم میں جو لوگ ہمارے خلاف ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ عمر، تم کفر کی حالت میں تو بڑے جری اور دلیر تھے، اب اسلام میں آ کے کمزوری دکھاتے،
پھر آپ نے کہا کہ میں برابر اسی امر الہی پہ قائم رہوں گا کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. پوری لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے اور میں نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں کرتا. یہ حضرت ابو بکر کی ثابت قدمی تھی، استقامت تھی کہ آج جو اسلام کا رکن زکوٰۃ ہے وہ ہمارے سامنے بحال ہے. ٹھیک ہے. مستقبل اتنے بڑے بڑے تھے. بنو ثقیف کا دیکھیں، مسلمہ کذاب تھا، بڑا جنگجو اور بہادر آدمی تھا، لیکن نبی کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا. اور کس طرح اسے جان اتنا مسلمانوں کا یہ یمامہ کی جنگ کے اندر نقصان ہوا کہ بڑی کثیر تعداد میں حافظ یہاں پہ شہید ہوئے. پھر اسی کے بعد پھر واقعہ آ گیا تھا نا کہ اللہ کے نبی جو تھے عزت ابو بکر تک یہ بات پہنچی کہ جو قرآن ہے تو تیزی سے ختم ہو جائے گا، جسے یمامہ کی جنگ میں خاک و فاز دنیا سے گئے. تو پھر یہ تدوین قرآن کا معاملہ تھا پیش آیا تھا. اسود انسی تھا، اس کا بنو مدرج کا قبیلہ تھا، اس کی بڑی جنگ ان کے ساتھ ہوئی. پھر اتنے زیادہ یہ تھا کہ پیارے نبی فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ، میں نے کنگن ہیں اور مجھے اس بات سے مجھے فکر لاحق ہو کہ میں نے کنگن پہنے ہیں. پھر خواب میں کہا گیا کہ ان کو پھونک مار کے میں نے پھونک ماری، دونوں اڑ گئے. کہ اس کا تعبیر کیا تھی کہ دو جھوٹے نبی نکلیں گے، ایک اسود انسی ہوگا، دوسرا مسلمہ کذاب یمامہ والا. تو یہ سارے کے سارے ارتداد کے جو مجرم تھے ان کو پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے بھی صحابہ کرام نے ان کی سرکوبی کی ہے. فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ان قریب اللہ ایسے لوگ لے کے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، یہ جو ہیں مومنین سے محبت حق میں نرم ہیں اور کافروں کے لیے سخت. یجاہدون فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. ولا یخافون لومۃ لائم، یعنی ہر لفظ ہے مومن کی نئی شان نہیں آتی. کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و جباری کو دوسری جباروں، یہ چار عناصر سے بنتا ہے مسلمان. اور یہ جو تھے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. یہ ہے مسلم جو مومن مرد ہوتا ہے نا. تو کسی پیاری اقبال میں ایک پوری ایک نظم ان کے لکھی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی دھن میں مگن، اللہ کو راضی کرنے کی فکر. ٹھیک ہے. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جاں راحت تن صفت داما، سب بھول گئی مصلحتیں اہل حوث کی. اس راہ میں جو سب سے گزرتی ہے تو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار. کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر، گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناو کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس داغ میں بجز داغ ندامت. یہ کریکٹر ہے نا، کردار ہے، اور اس کے اوصاف ہے کہ کس طرح کہ انسان استقامت کرتے ہیں کہ جو استقامت ہے نا وہ مضمر ہے اس کے اندر کہ انسان جب لا الہ کہتا ہے نا اس کے اندر استقامت چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ کے دیکھیں، اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں. آپ دیکھیں کہ جو چاہے جس کو جس طرح کا وہ ہمت طاقت، لیکن طلب والی انسان کے اندر خود ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ جو باغی انسان سے نا جتواتا ہے. تو دین کے کاموں کے اندر رشک تو ہوتا ہی. ہم دیکھیں حضرت عمر کو بھی رشک آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے اتنے احسان سب لوگوں نے میں سب کے بدلے چکا دیے سوائے صدیق کے کہ میں اس کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتا. ان کی نیکیاں کتنی ہیں آسمانوں پہ ستاروں کی طرح. جب تبوک کا معاملہ تھا سارے گھر کا سامان لے کے آگے، اور اس سے پہلے حضرت عمر تھے، آدھا لے آئے آدھا چھوڑ آئے. ابو بکر نے سوئی تک نہ گھر میں چھوڑی. تو آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ابو بکر سے تو کوئی آگے بھاڑ ہی نہیں سکتا. تو یہ تو ایک انسان کے اندر اپنی ہوتی ہے، ایک جتنی مرضی وہ کوشش کر لے اللہ کے اذن کے ساتھ، اس کو پھر کوئی اس کی ایمانی فراست جو ہوتی دب نہیں سکتی. اس کے اندر خلوص ہو، اصول کی مضبوطی ہو، سیرت و کردار اس کا بہترین ہو، وہ پھر اسلام کے مقابلے میں جو بھی آئے گا نا وہ پتھر کی چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے لوگ مومن ایسے لوگ ہیں. ہو ہلکا یار ریشم کی طرح نر،
ریز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے محمد. تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرے. ٹھیک ہے, اللہ کا فضل. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ولایت انسان کی اپنے اختیار کے اندر ہوتی ہے, وہ کتنا مجاہدہ کرتا ہے, کتنی وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں طلب کرتا ہے, کتنی اس کو اس کی لگن ہے, تو یہ اپنے اختیار کے اندر ہے. تو واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ, ولی اللہ کا اور رسول کا وہ, والذین آمنوا, الذین وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ومن یتول اللہ, جو دوست بنائے اللہ کو, اس کے رسول کو, والذین ایمان والوں کو, فإن حزب اللہ هم الغالبون, تو اللہ کی جو جماعت ہوتی ہے وہی غالب آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. اے ایمان والو, نہ تم ہو جاؤ مشرکوں کی طرح جنہوں نے دین کو بنایا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا اس کو, اور کافروں میں سے بھی کسی کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, ان کنتم مؤمنین. وإذا نادیتم إلى الصلاة, جب تم نماز کو اذان دیتے ہو نماز کے لیے, اتخذوها هزوا ولعبا, تو اس کا مذاق اڑاتے. یعنی اب اذان مدینہ میں ہو رہی ہے, تو کوئی ایک عیسائی تھا, اس کے متعلق واقعہ آتا ہے کہ جب بھی اذان کو سنتا کہتا ہے قد خلت الکذب, جھوٹا جل جائے. اب دل کے اندر جو جلن تھی اس کی نا, وہ نکالتا تھا. اب اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ نہ کفیناک المستہزئین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو مذاق اڑائے گا محمودی کا. رات اس لڑکی نے آ کے ان کی گھر لے کے آئی, سارے کے سارا بالن لے کے, اس کی اڑی کوئی چنگاری, سارا گھر اس کا چل گیا, اور جو بد دعا پیاری نبی کو تو الٹا اس کے ہاتھ میں وہ ہو گیا. تو اس لیے ذالک بانہم قوم لا یعلمون, کے لیے ایسی قوم جانتی نہیں ہے. قل یا حضرت هل تنکرون منا, تم اس چیز کا بیان رکھتے ہو الا ان آمن باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون, کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں, جو ہماری طرف نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں, تمہاری طرف وہ بھی مانتے ہیں, اکثر وہ فاسق بھی ہیں. قل هل نبیکم بشر من ذلک, اب دیکھیں یہ جو ہم حکم پڑھنے لگے ہیں یہ یہود کے متعلق آیا, یہود کے نصارہ کے متعلق, کہ کیا تمہیں میں نہ بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے جو انجام کے لحاظ سے بدتر لوگ ہیں کیا, جن کی جگہ اللہ کے نزدیک بہت بری ہے, من لعنہ اللہ, یہودی, وغضب علیہ, غضب ان کا ہوا اللہ کا ان کے اوپر, وجعل منهم القردۃ والخنازیر, ان کو بندر بنایا گیا, خنزیر, وعبد الطاغوت, شیطان کے بندے, اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. واذا جاءکم, جب آپ کے پاس آتے ہیں, قالوا آمنا, کہتے ہم ایمان لائے, وقد دخل بالکفر, حالانکہ جب انہوں نے ایمان کا کہا نا دعوت, تب بھی ان کے دل کے اندر کفر ہی تھا. ہم قد خرجوا به, جب وہ چھوڑتے ہیں دین کو تب بھی وہ کافر تھے. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت, دیکھیں گے آپ کہ یہ جو لوگ ہیں نا اکثر یہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ کے اندر, سرکشی کے کاموں میں, اور حرام کھانے کے لیے لبی استعمال کرنا, یہ ہم برا کام ہے جو کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم والاكل, کیوں نہیں روکتے کہ اللہ والے اور ان کے علماء ان کو ان بری باتوں سے اور حرام کھانے سے, لبی استعمال کرنا یسمعون, برا ہے جو یہ کام کرتے ہیں. اور قابل یہود ید اللہ مغلولہ, کہتے ہیں یہودی اللہ کے ہاتھ بندے ہیں, غلت ایدی, ان کے ہاتھ بندے ہیں, ولوی بما قالوا, پھٹکار ہے اللہ کی ان کے اوپر ان کے کہنے کی وجہ سے, بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے تو ہاتھ کھلے ہیں, یوں فکو کے فجر سے مرضی کو خرچ کرتا ہے. ولا یزیدنا کثیرا منہ ما انزل الیک من ربک, اور جو آپ کی طرف آیا ہے رب کی طرف سے, وہ جو نازل ہوا ہے, تو کیا اللہ نے کیا, تو یہ والکئی, اور یہ لوگ نا تو سرکشی سے کفر اس کا انکار کرتے ہیں. والکینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ, ان کے درمیان اللہ نے سرکشی اور کفر بڑھا دی, عداوت اور کینہ. کلما اوقد نار للحرب اطفأ اللہ, جب کہیں دنیا میں آگ جلتی ہے جنگ کی تو اللہ اس کو بچاتا ہے. یہی یہودی جہاں بھی جنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ کوئی سازش ہے, اس کے پیچھے یہودی ہاتھ ہوتا ہے. فَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, زمین میں فساد کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, اگر یہ اہل ایمان کتاب ایمان لے آتے, تقویٰ کرتے, تو دور کرتے اللہ ان کی برائیاں. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, اور داخل کرتا ان کو جنت نعیم میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَآكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ, تو کھاتے یہ
اپنے جو زمین سے نکلتا اور من تحت ارجلہم جو ان کے اوپر سے برستا جو زمین سے نکلتا منہ امت مقتصدہ کچھ لوگ تھے جو ان اہل کتاب میں راہ راست پہ رہے ورنہ عموماً کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے وکثیر منہم الساء ما یعملون اور اکثر بد عمل نکلے یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک پہنچا دینا آپ اپنا میرا پیغام جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے ان لوگوں تک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ ایسا نہیں نہ کریں گے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا یعنی ربی صلی اللہ علیہ وسلم حق رسالت کا ادا کیا پھر لوگوں سے گواہی بھی لے لی حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ صحابہ کرام نے کہا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا حق تبلیغ ادا کیا خوب نصیحت خیر خواہی کی تو صحابہ نے کہا کہ یا اللہ ہاں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اللہ کی گواہی لی اللہم اشہد پھر کہا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ جو یہاں پہ نہیں نا موجود وہ جو موجود ہے وہ گئے جو موجود ہے اس تک وہاں پہنچائے ٹھیک ہے اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ساری کے سارے اب یہ جو رسالت کا کام ختم ہوا امت تک تبلیغ کا کام آ گیا ہے کہ امت نے یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کو وہ دین کا پیغام پہنچانا ہے اب دین کا پہنچانا امت نے کیا پہنچانا ہے کیا کہتے ہیں جارج برنارڈ شاہ کہ مسلمان دنیا کی بدترین قوم ہے اور اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے نا تو اب مسلمانوں نے نمائندگی کی اتنی غلط اپنے عمل سے بھی ہے اسلام کی طرف آنا کتنا لوگوں کا مفاد لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی گارے مٹی کا گھر یا اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا خیمہ جو ہے نہیں رہے گا جہاں تک بھی نہیں جائے گا اور آج دین یورپ میں تیزی سے پھیل رہا ہے ٹھیک ہے اکثریت میں خواتین کی ہوتی ہے جو جن کا طبقہ بہت زیادہ پسا ہوا ہے اپنے حقوق کی وجہ سے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے یعنی کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّكَ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ میں آپ کا مذاق اڑانے کے لیے خود ہی کافی ان کے مقابلے میں خود ہی کافی ہوں تو یہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ 23 سال ہے اور اس میں 17 قاتلانہ حملے اللہ کے نبی پہ ہوئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بچایا ان حملوں سے تو اللہ نے آپ کی حفاظت کی کیونکہ نبی قتل نہیں نہ ہو سکتا تب اللہ لمن ورسل ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل کہ تم ایسے اہل کتاب تم کچھ بھی نہ ہوگے اگر تم تقیم التوراۃ تورات کو قائم نہیں کرو گے ولا انجیل اور انجیل کو ما انزل الیکم من ربکم اور جو تمہارے رب کی طرف نازل ہوا ہے اچھا اس کو اگر ہم پڑھیں کہ یا اہل الکتاب سے ہم یا اہل القرآن اگر پڑھیں جسے اللہ کے نبی نے کہا ہے نا ہمیں کہا ہے یا اہل القرآن یہ قرآن سے لکھا نا کل یا اہل الکتاب لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن قرآن کو تکیہ نہ بناؤ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ کہ صبح شام کی تلاوت کرو وقت شعور کو پھیلاؤ وَتَغَنَّوْا اچھا پڑھو وَتَدَبَّرُوا فِيهِ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ جو اس کے اندر ہے نا اس کا فہم اس کا شعور حاصل کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو جو جماعت ہے جو بھی دینی جماعت ہے جب تک وہ احکامات کو اپنے اوپر لاگو نہیں نہ کرتی تو دنیا میں کچھ بھی چیز نہیں ہوتی بولا یزیدنہم اور بڑھائیں گے ہم کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا لیکن اللہ کیا کہتے ہیں کہ لیکن اکثر ان کو میں سے سرکشی اور کفر میں ہی بڑھاؤں گا فلا تأس علی القوم الکافرین لہذا کافروں پہ غم زدہ نہ ہو لیکن ایمان اور چیز ہے اور معاملات اور چیزیں اور ایمان کا امتحان ہے معاملات کا ذریعہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب کو بتانا کہ بددیانتی کیا چیز ہے خیانت کیا چیز ہے یہ کام غلط ہے یہ کام ٹھیک اس کے بعد لوگ پھر یہ ایسا کام کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی ایمان کا جو لیول ہوتا ہے نا ان کو بہت ہی کمزور ہوتا ہے وہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں لیکن ایمان ان کے جو ہوتا ہے نا قرآن کے حلق کے اندر دل تک جاتا ہی نہیں ہے اس لیے ایمان تقاضا کرتا ہے کہ معاملات کے اندر کون سا ثابت قدم ہے ٹھیک ہے ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، رسول وعدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل سے عہد، اور رسول بھی ان کی طرف آئے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی کوئی رسول آتا ہے ان کے پاس خواہشات نفس کے خلاف بات کرنے کی، فریقا کذب و فریقا یکذب، کچھ لوگ تو گروہ جھٹلا دیتے، کچھ فریق جو تھے ایسے ہوتے تھے جو ان کو مار دیتے. وحسبوا الا تكون فتنة فعموا واستمعوا ثم تاب الله عليهم، اب وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسا کرنے سے کوئی فتنہ نہیں، کوئی زمائش ہمارے اس پر نہیں آئے گی. وہ اندھے بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کو توبہ قبول کی، ثم عموا وعصموا، پھر اندھے بہرے ہوئے کثیر بہت سے میں سے، واللہ بصیر بما یعملون. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں، بیٹے ہیں، کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود بھی مسیح ابن مریم. یعنی اب یہ جو ہے فرعونہ مصر تھے، ان کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ گاڈ دا فادر، مدر دا سن، اور اس کے بعد جو گاڈ ہے یہ ایک تثلیث بنائی تھی، جو مدر اور سن جو تھی نا وہ گاڈ ہے. آج اس کے بعد پھر آ کے یہ جو عیسائیوں کا ایک اور ایک فرقہ ہے جس کو جیکوبائٹس کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ابن مریم خود ہی اللہ ہے. ابھی تثلیث کا عقیدہ آج ان کے جو رائٹ ہے نا وہ یہ ہے نا کہ گاڈ دا فادر ہے، دا سن جو ہے وہ ہولی گوسٹ ہے. یہ انہوں نے اب یہ تثلیث بنائی ہوئی. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا نا کہ بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا تمہارا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کیا، ٹھکانہ اس کا حق ہے، اور ظالمین کا کوئی انصار نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ ہے تین میں سے تیسرا. وما من الہ الا الہ واحد. اور اب جو آج کل کے جو عیسائی ہیں، اہل کتاب تو رہے نہیں ہوئے، یہ بھی مشرک بن چکے ہیں، کیونکہ اللہ کے جو توحید کے اندر انہوں نے اپنا یہ ساتھ ملاوٹ کی ہے، اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اور یہ جو ہیپی کرسمس ہوتی ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. اب ہم کسی کو کہنا ہیپی کرسمس تو مطلب کیا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. تو یہ کہنا بھی انسان کو نہیں چاہیے، ان چیزوں کا غور کرنا چاہیے کہ مسلمان ہے، دین کا کچھ تو علم ہونا چاہیے نا. ہاں جی. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر یہ بات نہ ہے نا یہ کہنے تھے تو اللہ ان کو عذاب علیم دے گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کے پاس اور اس سے بخشش نہیں مانگتے. واللہ غفور الرحیم. ما المسیح ابن مریم الا رسول، جو مسیح ہیں جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. میں نے کہا ابن مریم ان کی کنیت نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا ان کی بیٹی نہیں تھی مریم، بلکہ مریم ان کی والدہ تھی. ابن مریم ہم کہتے ہیں نا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، تو ابن مریم ان کی نسبت ہے والدہ کے ساتھ. قد خلق من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی رسول آئے. وہ امور صدیقہ، ماں ان کی تھی صدیقہ، سچی پاک دامن عورت. اچھا صدیقیت جو ہوتی ہے انبیاء کا درجہ ہوتا ہے سب سے بڑا، اس کے بعد صدیقیت کا درجہ ہوتا ہے سب سے بڑا. اب جو نبی ہیں وہ سارے کے سارے جو انبیاء ہیں وہ صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. اب کوئی خاتون تو نبی نہیں بنی، لیکن اس امت کی جو صدیقۃ الکبریٰ ہیں خدیجہ کا منصب ہے. پھر عائشہ صدیقہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مریم بھی ہیں صدیقہ، مریم صدیقہ ہیں، یعنی خواتین کے اندر بھی صدیقات ہوئی ہیں جن کے منصب نبی کے بعد آتے ہیں. کانا یاکل الطعام، دونوں کھانا کھاتے. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. اور اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کی ہیں دلائل کہ وہ بشر ہیں، اور ہاں دیکھیں کہ یہ کیسے لوگ بہکائے جاتے ہیں. قل کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتعبدون، کیا تم عبادت کرو من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارا کسی چیز کا نقصان کا اور نفع کا اختیار رکھتا ہی نہیں. واللہ هو السمیع العلیم. کوئی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر حق، غلو نہ کرو اپنے دین کے اندر ناحق. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل،
نہ پیروی کرو خواہشات اس قوم کی جو گمراہ ہوئے سے پہلے، وَأَضِلُّ كَثِيرًا اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہو گئے، وَضِلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ جو سیدھے راستے سے گمراہ ہوئے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم، اور لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل کے اوپر جو کافر تھے، اور کس کی زبان سے؟ داؤد علیہ السلام کی، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیوں کی گئی؟ کہ نافرمان تھے، حد سے زیادہ نکلتے، حدود سے باہر آ جاتے۔ کانو نہیں لا یتناہون عن منکر فعلوا، اب ان کے اندر ایک اور کیا تھا کہ برائی سے یہ منع نہیں کرتے تھے۔ یہ جو برائی سے منع نہ کرنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر اور لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم لا تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ حذیفہ بن یمان کی ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کی قسم تم ضرور حکم دو گے معروف کا اور ضرور منع کرو گے برائی سے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے نا تو اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا۔ ثم تدعونہ، تم اللہ کو پکارو گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری اللہ دعائیں قبول نہ کرے گا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ برائی سے اگر منع نہیں کرتے اور اگر نیکی کا حکم نہیں دیتے تو یہ اتنا بڑا فرائض کے درجے کا جو ہوتا ہے کام، اگر چھوڑتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ چاہے ساری رات بیٹھ کے وظیفہ کریں، ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اس چیز کی فکر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپشن نہیں ہے، یہ فرض کے درجے کے اندر آتا ہے۔ لبئس ما کانوا یفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، کہ اکثر آپ کو دیکھیں گے آپ کی دوستیاں کرتے ہیں کافروں سے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، اور جو آگے اعمال بھیج رہے ہیں نا، ان سخط اللہ علیہم، وہ بہت برے ہیں، اور فی العذاب هم خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ولو كانوا يؤمنون بالله، جو ایمان لاتا ہے اللہ پہ، والنبی، نبی پہ، وما انزل الیہ، اور جو اس پہ نازل، متخذهم اولیاء، تو اگر یہ ایمان لاتے نا ان چیزوں پہ تو کافروں کو دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منهم فاسقون، اکثر لوگ فاسق ہیں، اس چیز کا لوگ خیال ہی نہیں کرتے۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہودا، تم ضرور پاؤ گے عداوت میں سب سے زیادہ سخت لوگوں ایمان والوں کا یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو۔ لیکن یہود اور حنوط کا قافیہ بھی ملتا ہے نا۔ اب دنیا کے اندر مسلمان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی، اور دوسرا دشمن کیا ہے؟ یہ ہندو۔ ہاں، یہود اور حنوط قافیے بھی ان کے ملتے ہیں، ان کی سازشیں بھی ملتی ہیں، ان کے مسلم کشی کی تاریخ بھی ایک جیسی ہے۔ جو فلسطین کے اندر یہودی کر رہے ہیں مسلم کشی کی ساری کام، وہی یہ جو ہندو ہیں کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے لیے دست و راست بنے ہوئے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ضرور پائیں گے آپ ان لوگوں کو قریب تر ایمان والوں کی دوستی میں کہ جنہوں نے کہا نصارہ، ذالک بأن منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس لیے کہ ان کے اندر ایسے بھی ہیں عبادت گزار عالم اور زاہد جو تکبر نہیں کرتے تھے۔ تکبر بھی دیکھیں کتنی بری چیز ہے تکبر، کہ تکبر جو ہوتا ہے نا یہ انسان کو ایسا گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے نا، قیامت میں چونٹیوں کی مانند ہوگی جو لوگوں کے پیروں کی جو روندی جا رہی ہوں گی۔ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ میں بہتر ہوں، پیارے نبی سے پوچھا کہ تکبر کون؟ ہم بھی کرتے ہیں نا کہ اچھا ہمارا کپڑا ہو، ہماری اچھی جوتی ہو، یا ہمارے پاس یہ اچھی چیز ہو، تو آپ نے کہا تکبر یہ نہیں، تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا، سچ بات کو نہ ماننا، اور کیا کرنا؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری چیز سے بچائے، یہ بہت بدنہاد صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے کہ وہ انہاں کے بعد کہتی ہوں ایک بات بڑی مختصر سی ہے، جھک کر چلو، حیات بڑی مختصر سی، عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر عاجزی پیدا کرے اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے، معاملات کو سدھارنے کی اہلیت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سب کو امن امان میں رکھے۔ اللہ بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اس کے ثمرات، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مستفید ہونے کی
اللہ تعالیٰ کی اہلیت ہمارے اندر پیدا کر دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ مستر عوراتنا و عامل رواتنا. اللہ ہماری آبوں کی پردہ پوشی